اللہ تعالیٰ کے حکم پر ساری دنیا کے مسلمانوں کے وقت اور نمائندے اللہ کے پاس ہر سال جاتے ہیں. حاجی جو ہوتا ہے وہ وقت اللہ ہوتا ہے، اللہ کا وقت ہوتا ہے. وقت الرحمان ہوتے ہیں، یہ نمائندہ ہوتے ہیں سارے عالم کے مسلمانوں کے نمائندہ ہوتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ نمائندہ جو ہے وہ اپنے علاقے کی اور اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے. اب حاجی جس نوعیت کا ہوگا اس اعتبار سے وہ نمائندگی کرے گا، اور جس اعتبار سے وہ نمائندگی کرے گا اس کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے لے کر اپنے اپنے علاقوں میں جائے گا. اور اللہ پاک ہر مسلمان پر اس کو لازم کیے ہیں کہ ایک مرتبہ ضرور ہمارے پاس آنا. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کو آئے اس کو اپنے پاس آنے کی ترغیب دی، اور یہ فرمایا کہ جو حج کو آیا پھر میرے پاس نہ آیا تو وہ بڑا بے وفا ہے. بڑی بے وفائی اور ہوگی کہ بھی کیا آدمی وہاں تک جائے پھر آپ کے پاس نہ پہنچے. اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے، میرے بزرگ بھائیوں، اللہ پاک اصل میں امت کا جو مزاج بنائے ہیں، مزاج پر یہ امت آ جائے اس لیے اللہ نے یہ ترتیب رکھی ہے. امت مسلمہ کا جو مزاج ہے وہ مزاج ابراہیمی ہے. امت کا جو مزاج ہے وہ مزاج ابراہیمی ہے. مزاج ابراہیمی پر اس امت کو بنایا گیا ہے. اور اگر مزاج ابراہیمی پر یہ امت آ جائے تو امت اپنے مقصد پر آ جائے گی. اور جب یہ امت اپنے مقصد پر آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائے گی. اور جب اللہ تعالیٰ شانہ کسی سے راضی ہوں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کو کامیاب کر دیں گے. دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی، یا اللہ کے قبضے میں. فرد کی کامیابی ہو یا اجتماعیت کی، یا اللہ پاک کے قبضے میں. دنیا کے مسائل یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے پورے ہوتے ہیں، اور آخرت کی جو مسائل اور ضرورتیں ہیں وہ بھی اللہ ہی کے حکم اور اللہ کی مرضی سے پورے ہوں گے ہر آدمی کے. آج ایک فرد اپنے ذات میں بھی مصیبتوں میں پریشانیوں میں ہے، اور ایک فیملی بھی ہے، اور ایک پورا کنبہ قبیلہ بھی ہے، اور ایک پوری سوسائٹی بھی ہے، اور پورا عالم ہے. اور حق تعالیٰ شانہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت جو ہے امت مسلمہ مزاج ابراہیمی پر آ جائے. تو مزاج ابراہیمی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جو مزاج ہے، ان کی جو طبیعت ہے، اللہ پاک نے ان کا جو ایمان بنایا تھا، ایمان تھا ان کا، ایمان کی جو شان تھی ان کی، حق تعالیٰ شانہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو سر جھکا دینے کا جو جذبہ تھا اس پوری فیملی میں، مرد نے بھی اور عورت نے بھی اور بچے میں بھی. ایک خاندان جو ہے، ایک فیملی ظاہر ہے کہ مرد اور عورت اور بچے سے بنتی ہے. ابراہیمی فیملی پوری جو ہے وہ اس نے ثبوت دیا اللہ پاک کی سچی محبت کا، اللہ پاک کی وفاداری کا، اللہ کے حکم پر قربان ہو جانے کا، اللہ کے لیے جذبات کو کچل دینے کا، اللہ کے لیے خواہشات کی پرواہ نہیں کرنے کا، اللہ کے لیے ملک و مال کی پرواہ نہیں کرنے کا، اللہ کے لیے برادری اور قوم کی پرواہ نہیں کرنے. یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے مزاج میں ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ خود صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. آپ یہ اعلان فرما دیے کہ اللہ تعالیٰ بالکل سچ فرماتے ہیں، تم ملت ابراہیمی کی اتباع کرنا. نہ جان کی لین سے کسی چیز کو، نہ مال کی لین سے کسی چیز کو، نہ جان کی لین سے کسی چیز کو، نہ بیوی بچوں کی لین سے کسی چیز کو. وہ بالکل حنیف تھے. حنیف کہتے ہیں بالکل یکسو کو، ایک طرفہ ہی سوچتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ. اور ہر مسلمان سے اللہ پاک یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایک طرفہ سوچے، اور وہ ایک طرف سے مراد اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی یہ سامنے رکھے. کیونکہ ہم اس دنیا میں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہی آئے ہوئے ہیں میرے دوست. اور بہت تھوڑے دنوں کے لیے، سارے انسان اس دنیا میں بہت تھوڑے دنوں کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور ان کا اس میں امتحان ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے اس میں یہ بات ضرور ارشاد فرماتے، الا ان الدنیا
حلوة خاضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. دیکھو دنیا بڑی میٹھی ہے اور بہت سرسبز شاداب ہے، یعنی بہت خرابات نظر آتا ہے دنیا کے بارے میں. یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. بڑی میٹھی لگتی ہے، بڑی سرسبز لگتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دنیا کی سرسبزی اور شادابی میں الجھنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، یہاں تم سے پچھلوں کا تم کو نمائند، تم سے پچھلوں کا خلیفہ تم کو بنایا گیا ہے. کچھ لوگ تم سے پہلے یہاں رکھے گئے تھے، ان نے بھی دنیا کو میٹھی اور سرسبز سمجھا تھا. وہ اس میں مشغول ہونا چاہ رہے تھے، لیکن ان مشغول ہونے کے لیے یہاں کسی کو موقع نہیں دیا جاتا. ہمیشہ کے لیے کوئی آدمی اس میں مشغول رہے، مزے اڑائے، ایسا کسی کو چانس نہیں دیا جاتا. یہاں تم کو بلا لیا گیا، ایسے تم کو اب اس کے بعد میں رکھا گیا ہے. فناظرا کیف تعملون، اور یہ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرنے والے ہو. جیسے ان کو دیکھا تھا کہ انہوں نے کیا کیا، ان سے بھی یہی مقصود تھا کہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا، کوئی اور چیز مقصود نہیں تھی. اور تم سے بھی یہی مقصود ہے کہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کریں گے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک خطبے میں اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے، الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اور یہ فرماتے تھے کہ دیکھو دنیا کے معاملے میں، دنیا کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. عورتوں کے فتنے سے بچنے میں، عورتوں کے حقوق کے ادا کرنے میں، عورتوں کے متعلق جتنے امور ہیں اس میں اللہ سے ڈرنا، اور دنیا کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. یہ آپ فرمایا کرتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ دنیا اس معنی پر دھوکہ دے دیتی ہے کہ آدمی کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میں یہاں ہوں کائے کے لیے. انہوں نے بتایا کہ مجھے زندگی گزارنی ہے، یہ آپ نے زندگی بنانی ہے. یہ قرار کی جگہ ہے، یہ ٹھہراؤ کی جگہ ہے. یہ دنیا ٹھہراؤ کی جگہ نہیں ہے. آج سے 100 سال پہلے کا ایک آدمی بھی یہاں پہ نہیں ہے. اس پوری بھیڑ میں ایک آدمی بھی نہیں ہے جو 100 سال پہلے کا ہو، اور 100 سال کے بعد میں اس میں سے ایک بھی نہیں رہے گا. ماشاء اللہ آنکھوں میں کوئی ایک آدمی ہوتا ہے جو 100 سال سے بھی اوپر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 سال کا ایک بیاج آتا ہے اس دنیا میں، اس کے بیچ میں کا وہ ختم. تو رہنا تو کسی کو ہے نہیں. جب رہنا کسی کو ہے نہیں تو پھر آدمی یہاں ہے کہے کے لیے. میں ہیں، آپ ہیں، ہمارے بچے ہیں، آنے والی ہماری نسلیں ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، خاندان والے ہیں، تعلق والے ہیں، پورے عالم کا انسان ہے، مسلمان غیر مسلم. یہ دنیا میں آیا کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھ کر، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی رضا اور ناراضگی کو پہچاننا، اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی کو اپنانا، اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے حوصلے دکھانا. اللہ نے آدمی میں کچھ جذبات بنائے، کچھ عقیدتیں بنائی ہیں، کچھ محبتیں بنائی ہیں، کچھ فدائیت بنائی ہے، کچھ محبت کرنے کا جذبہ بنایا ہے. کچھ مال دے دیتے ہیں، کچھ صحت دے دیتے ہیں، کچھ وقت دے دیتے ہیں. ابھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھونک دینا، موقع آنے پر اس کو مس ہونے نہیں دینا. جان لگانے کا موقع آ گیا، جان کھپا دیا پورا. تو رب الکعبہ، کعبہ کیا کہتے تھے؟ جب موقع ہوتا اس کو مس نہیں کرتے تھے، اس کو ضائع نہیں کرتے تھے، ان کی جان لگا دیتے تھے. اور جب جان لگ جاتی تو ان کی زبان مبارک سے جملہ نکلتا تھا کہ تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. صحابہ ہیں جن کی زبان مبارک سے یہ جملہ اس وقت نکلا جب خون کا فوارہ ان کے جسم سے نکل پڑا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، اور اللہ کے نام پہ یہ مار لگا ہے تو میری جان اللہ کے نام پہ چلی گئی. بس انہوں نے سوچا کہ یہ جان اللہ کے نام پہ لگانے کی بھی لگ گئی. بس اس وقت تک کچھ کہتے نہیں تھے وہ کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن جب پتہ چل گیا کہ موت اسی پر آئے گی تو قسم کھاتے تھے کہ میں کامیاب ہو گیا. ایسے خدا نے مال دیا ہوتا ہے، تھوڑا مال ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، موقع آنے پر اس کو روک دینا. وقت آدمی کے پاس ہوتا ہے، موقع آنے پر اس کو اللہ کے لیے لگا دینا. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ چیز لگ جائے تو بھی لگ جائے گی، نہ لگے تو بھی لگ جائے گی. جان اور مال کی جو امانت آدمی کے پاس ہے یہ تو امانت ہے، ہماری ذاتی تو چیز ہے نہیں ہے. نہ جان ہماری اپنی ذاتی ہے، نہ مال ہمارا اپنا ذاتی ہے. ایک ایک پیسہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. لاکھوں کروڑوں پیسے کسی کے پاس ہے وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے، اور ایک ایک سیکنڈ بھی اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے، اور لاکھوں کروڑوں سیکنڈ ہمیں مل جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. اور جتنی صلاحیت ہماری ہے وہ سب اللہ پاک کی ہے، ہماری اپنی ذاتی کچھ بھی نہیں. ایک انرجی کا ایک حصہ بھی ہمارا نہیں. ہمارے خون کے جتنے خلیے ہوتے ہیں ان خلیوں کا ایک نظام بھی ہمارے اپنے قابو کا نہیں. یہ پورا اللہ پاک کی طرف سے اور اللہ ہی کے قبضے میں، اللہ ہی کے کنٹرول میں. اسی لیے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ سے احتیاج ختم ہو گئی، نہیں، اللہ ہی کے ہم محتاج ہیں.
چاہیں کہ زندہ رہیں، ہم یہ چاہیں کہ تندرست رہیں، ہم یہ چاہیں کہ ہمارے آنکھ صحیح کام کریں، ہمارے کان ابھی صحیح کام کریں، ہماری زبان ابھی صحیح کام کرے، ہمارے ہاتھ پیر ابھی صحیح کام کریں، ہمارا دماغ ابھی صحیح کام کرے، اللہ ہی پر ہے یہ سب چیز۔ متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا، دعا ہے نا کہ اللہ ہم کو ہمارے کانوں سے اور ہماری آنکھوں سے اور ہماری قوتوں سے فائدہ پہنچائیے جب تک آپ نے ہم کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک ایسے قادر ہے کہ زندہ رکھتے ہیں پھر آدمی کو ان سب چیزوں سے محروم نہیں کر دیتے۔ کتنے لوگ ہیں پیرالائز ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ گرا ہوا ہے، پیر گرا ہوا ہے، اپنے اوپر بھی بوجھ ہیں، دوسروں پر بھی بوجھ ہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے، زندگی بھی ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا سک رہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی بوجھ، اپنے لیے بھی بوجھ بنے ہوئے۔ کئی چیزوں میں ہم اللہ پاک کے محتاج ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں چند دن کے لیے رکھا ہے تاکہ اس دنیا میں آدمی اللہ ہی کو چاہے، ہماری محبتیں اللہ کے ساتھ ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا نام بلند ہو، دنیا میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کر لیں، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لیں، اپنی چھوٹاپن کو تسلیم کر لیں، اپنے نظام کے چھوٹاپن کو تسلیم کر لیں، اپنے دستور کے چھوٹےپن کو تسلیم کر لیں، اپنی ساری طاقتوں کو اللہ پاک کے سامنے جھکا دیں کہ یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کیونکہ جو چیز انسان کے پاس ہے اس کو آدمی اپنی طرف منسوخ کرے، ایک ترتیب یہ ہے، اور ایک اللہ کی طرف منسوخ کرنا ہے۔ بڑے سے بڑے کمالات میں بھی یہی ترتیب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمائے وہ، اور دجال کو جو استدراج عطا ہوگا وہ دونوں ملتے جلتے ہیں، سیم ہے بالکل۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بنا کے اڑا دیا کرتے تھے، پھونک مار دیا تو وہ اڑ جایا کرتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے گھروں میں جو کچھ ہے وہ سنایا کرتے تھے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو تم کھاتے ہو وہ میں بتا دوں گا تم کو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے جو جو کھا کے آیا وہ بتا سکتے تھے، اور گھر میں جو چھپا کے آیا وہ بتا سکتے تھے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو تم نے جمع کیا ہے وہ میں بتا دوں گا تم کو۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مبروس کو اور اکمہ کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مادرزاد اندھے پر ہاتھ پھیر دیا ٹھیک ہو گیا، مبروس پر ہاتھ پھیر دیا ٹھیک ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ سب چیزیں کرتے تھے، مگر یہ سب چیزیں کر کے یہ بتاتے تھے کہ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی کی طرف بلاتے تھے، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ ہی کی طاقت ہے۔ دجال بھی یہ ساری چیزیں کرے گا، دجال بھی یہ ساری چیزیں کرے گا، اپنی طرف بلائے گا کہ یہ میں کر رہا ہوں، اللہ نہیں کر رہا۔ دجالیت میں اور نبوی تعلیم میں یہی فرق ہے۔ اسی لیے یہ جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان سب کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا اور اس میں اللہ کے اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، یہ انسانیت ہے، یہ نبوی تعلیم ہے، یہ حقیقت ہے۔ یعنی بات ایسے ہی ہے، اگرچہ کہ ہماری آنکھوں کے مشاہدے میں یہ چیز نہیں ہے، مشاہدے کی لائن الگ ہے اور خبر کی لائن، یقین کی لائن الگ ہے۔ جتنا ایمانیات کا نظام ہے وہ پورا مشاہدے سے ہٹا ہوا ہے، نبیوں کی، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر آسمان کی وحی سے اس کا تعلق ہے۔ مشاہدے کا نظام الگ ہے، اس سے الگ دکھتا ہے، اور آسمان سے جو علم بھیجا گیا ہے اس سے الگ نظر آنے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہ چیز انسانوں کو بتائی گئی، اور آخر میں امام الانبیاء قائد نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو حقائق سے واقف کرایا گیا کہ حقیقت یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم اس دنیا میں چند روز کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی گزارو جیسے ابراہیم نے گزاری۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی تربیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ابراہیمی مزاج پر کی تھی، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اللہ ایک امت ایسی پیدا فرما دیجیے جو پوری طرح آپ کی فرما بردار ہو، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پلاننگ کی تھی، عراق سے شام سے ہٹ کے ادھر آ گئے، بیت اللہ کی سرزمین میں اپنے بیوی بچے کو آباد کر دیا۔ تو آباد کرنے کے بعد ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میں نے ان کو یہاں اس لیے آباد کیا ہے تاکہ وہ نماز کو قائم کریں، آپ کی عبادت گزار بنے۔ اور پھر اس کے بعد میں جو دعا اس میں لائن سے ہے بہت لمبی چوڑی، اس میں یہ ہے کہ ربنا وجعلنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اللہ آپ ہمیں امت مسلمہ بنا دیجیے اور ایسی ذریت عطا فرما دیجیے جو امت پوری آپ کی پوری طرح فرما بردار ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد سے لے کے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جو صحیح ثمرہ ہے وہ صحابہ میں ملتا ہے۔ اس سے علماء اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ حضرات صحابہ کرام سے، اور حضرات صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا؟ وہی ابراہیمی مزاج تھا۔ ابراہیم اور کیا تھا وہ؟ یعنی خواہشات اور احکامات کے سامنے کسی چیز کو نہیں دیکھنا، احکامات والی زندگی پر اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنا۔
کون ملامت کرتا ہے کون نہیں کرتا، کون عزت کرتا ہے کون نہیں کرتا، مالی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جانی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جاہی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لوگ کیا بولیں گے کیا نہیں بولیں گے، ان سب چیزوں سے گویا آنکھیں بند. ہمیں کیا ان سب چیزوں سے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب تک آدمی کے سامنے اعمال کے اعتبار سے دوسرے انسان پتھر اور درختوں کی طرح نہیں ہوں گے، آدمی میں اخلاص نہیں آ سکتا. جب آدمی درخت کے سامنے کوئی کام کر رہا ہو پتھر کے سامنے تو سوچتا ہے کہ کیا بولیں گا پتھر، اگر میں ایسا کپڑے پہنوں گا ایسا نہیں پہنوں گا تو پتھر کیا بولیں گا، اگر میں ایسی صورت بناؤں گا ایسی نہیں بناؤں گا تو پتھر کیا بولیں گا، ایسا سوچتا کبھی آدمی. اگر میں ایسا نہیں کھاؤں گا ایسا کھاؤں گا تو پتھر کیا بولے گا، ارے بھائی پتھر کیا بولتا ہے. تو یہ سارے انسان پتھر اور درخت کی طرح ہیں. جب تک یہ بات نہ ہو اس وقت تک آدمی خالص اللہ کا نہیں بنتا، اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بننے کی تعلیم ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اور اس دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے میں یکسو ہونا، یعنی پوری طرح کنسنٹریشن ہونا، ایک طرفہ ہونا، رخ پورا اللہ کی طرف ہونا. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کا نام لینا اور پوری طرح اس کی طرف جھک جانا، مائل ہو جانا، اتنا تبتل ہونا کہ دوسری طرف دھیان بھی نہیں جانا، کوئی ڈوب جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں، اور ڈوب جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے اندر. اللہ نے حکم دیا اس کا، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. رب المشرق والمغرب، وہی مشرق کا رب ہے وہی مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فاتخذوا وکیلا، اسی کو اپنا وکیل بنانا. آپ وکیل ہیں وہ وکیل ہے، کوئی وکیل ہے، فاتخذوا وکیلا. واصبر علی ما یقولون، اور لوگ جو کہہ رہے ہیں اس پر صبر کرو. واہجرہم ہجرا جمیلا، اور خوبصورتی کے ساتھ میں ان کو چھوڑ دو. حجر جمیل کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ حجر جمیل میں آدمی اپنے کو عظیم نہیں سمجھتا، توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا رہتا ہے. بڑے پن میں نہیں آتا کہ میں ایسا دیندار ہوں انہیں ویسا فرنیچر ہے، نہیں ویسا نہیں. اور پھر یہ ہے کہ ان سے رسم گھٹا بھی نہیں. حجر جمیل ہونا، خوبصورتی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، حسن تدبیر کے ساتھ، کسی کی پرواہ کیے بغیر دین پر چلنا، اور لوگوں کے ساتھ میں ایسا سلوک کرنا کہ ان سے کوئی ٹکراؤ بھی نہیں، بس اپنے کام میں اپنے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ نقشہ ہر سال امت مسلمہ کے سامنے لایا جاتا ہے میرے دوست، تاکہ یہ امت جس مزاج پر بنائی گئی ہے وہ مزاج اس میں آ جائے. اور جب یہ مزاج اس امت میں آئے گا تو یہ امت دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے تیار ہو جائے اور دین کے پورے تقاضوں کو لے لے گی، اور بڑے سے بڑے تقاضوں کو ایسے آسانی سے پورا کرے گی جس کے نہ اس کے پاس مال کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس کے پاس جان کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس کے پاس فاصلوں کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس کے پاس بھوک پیاس کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس کے پاس مشقتوں کی کوئی حیثیت ہے. بڑی سے بڑی مشقتوں کو برداشت کر لینا اس امت کے لیے آسان ہو جائے. پہاڑوں کو پاش پاش کر دینا اس امت کے لیے آسان ہو جائے. سمندروں کا جگر چیر کے ادھر پہنچ جانا یہ اس امت کے لیے آسان ہو جائے گا. پاکوں اور بھوکوں کے اندر دین کی محنت کر لینا یہ اس امت کے لیے آسان ہو جائے گا. آج جو کچھ اللہ نے دیا اس کو جھونک دینا وہ اس امت کے لیے آسان ہو جائے گا دین کے لیے. آج مزاج ہی نہیں رہا. اس مزاج نہیں ہونے کی وجہ سے دین کے لیے مال لگانے کے اوپر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ دین پر بھی مال لگایا جاتا ہے. 50,000 روپے کی جماعت میں بھی آدمی جاتا ہے. جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ جماعت ایسی ہے کہ جو 50,000 کے خرچے کی ہے، 4 مہینے کی جماعت ہے اور 50,000 کا خرچہ ہے، 80,000 کا خرچہ ہے، لوگ سوچنے میں پڑ جاتے ہیں کہ آتے کہاں سے ان کے پاس ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس امت کا مزاج نہیں رہا کہ مال دین کے لیے 40, 50, 80,000 کوئی چھوٹے سی معمولی گاڑی کے لیے آدمی کے لگ جاتے ہیں اتنے پیسے، سواری کے واسطے اتنے لگ جاتے ہیں. چھوٹا سا مکان بناتا ہے آدمی تو اس کے 2, 3, 4 گنا پیسے لگ جا رہے ہیں. شادی کرتا ہے تو آدمی اس سے 2, 3 گنا پیسے لگ جا رہے ہیں. پہلے یہ مزاج تھا کہ دین کے لیے وہ رخ تھا اور دنیا کے لیے یہ رخ تھا، اور اب یہ مزاج ہو گیا کہ دنیا کے لیے یہ رخ ہو گیا کہ بڑی سے بڑی رقم لگ جاتی ہے، قرضوں پہ قرضے آدمی اٹھا دیتا ہے، زندگی بھر کا دوختہ آدمی روک دیتا ہے جو کچھ نے پسند کیا ہے جمع کیا ہے، اور دین کے لیے مال لگانے کا ذہن نہیں رہا. ہم جس مزاج پر بنائے گئے ہیں میرے دوستوں، جو ہمارے اندر آنا ہے، اور آنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق کرنا ہے، اس کا جذبہ بنانا ہے، اس کا مزاج بنانا ہے. کسی چیز کو آدمی اختیار کرتا ہے آ جاتی ہے وہ چیز. دھیرے دھیرے ہم اپنا وقت لگاتے رہیں گے، اپنا مال لگاتے رہیں گے دین پر. ایک دن ایسا آئے گا کہ پورا مال لگانے پر بھی خوشی ہوگی. ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری جان لگانے پر بھی آدمی کو خوشی ہوگی، اور آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ دین وہ چیز ہے کہ جس پر جان بھی لگے گی مال بھی لگے گی. دین کے بعد شعبوں کے اوپر تو دین جان کا مال کا لگنا پھر بھی آج سمجھ میں آتا. مسجد بن رہی ہے،
بھائی چندہ دو، سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں مسجد بننا چاہیے، مدرسہ بن رہا ہے، بھائی چندہ دو، سمجھ میں آتا ہے یہاں بھی دینا چاہیے۔ دین کی عمومی محنت کے واسطے، دعوت کے کام کے واسطے مال لگانے کا مزاج نہیں رہا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ دین پھیلانے کے لیے، دعوت کے کام کے لیے، تبلیغ کے لیے جان مال سب حاضر تھی اور ہمیشہ کے لیے قربان کر دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس مزاج کا مطلب یہی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو کھڑا فرما دیا، توحید کا مبلغ بنا کر پیغمبر بنایا، العظم پیغمبر بنایا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ کچھ طرفوں میں اعلان کر دیا کہ بس انی لا احب العافلین، یہ ختم ہونے والے فنا ہونے والوں سے میں محبت نہیں کرتا، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اور جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو اس کی عبادت کی کوئی معنی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ اس کی عبادت کی جائے، سب مخالف ہو گئے، بادشاہ بھی مخالف ہو گیا، رعیت بھی مخالف ہو گئی، خاندان والے بھی مخالف ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ آج اس ایمان کے بنانے کی ترغیب دی جا رہی ہے میرے دوست۔ انبیاء علیہ السلام جو ایمان اللہ کی طرف سے پیش کرتے تھے، اس ایمان کی ترغیب ہر انسان کے لیے ہے۔ ہم میں سے ہر ایک وہی ایمان لانا ضروری ہے جو انبیاء علیہ السلام نے بتلایا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے اللہ کو ماننا ہے ویسا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک وہ ہے، عزت ذلت کا مالک وہ ہے، موت و حیات کا مالک وہ ہے، تندرستی بیماری کا مالک وہ ہے، کام بننے نہیں بننے کا مالک وہ ہے، شادیوں کے ہونے نہیں ہونے کا مالک وہ ہے، اولاد کے ہونے نہیں ہونے کا مالک وہ ہے، خوشی اور غم کا مالک وہی ہے، ہنساتا وہی ہے، رلاتا وہی ہے، معمولی سے معمولی زندگی میں ہنسانے کے حالات وہی لاتا ہے، بڑی سے بڑی زندگی میں رلانے کے حالات وہی لاتا ہے۔ یہ سب اکیلے اللہ فرمانے والے ہیں، اور میرے ایک ایک سیکنڈ کے اللہ پاک مالک ہے۔ میں ایک ایک سیکنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہوں، ایک ایک چیز میں اللہ پاک کا محتاج ہوں۔ ایسا ہی ایمان اللہ کی ذات عالی پر، اور جب آدمی اللہ کی طرف اپنا رخ ایسا بنا لیتا ہے تو اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ پھر کسی کی پرواہ اس کو نہیں ہوتی، وہ اللہ کے واسطے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ نماز کا وقت آیا، 5 وقت کے لیے حاضر ہو جانا، دکان چلتی ہوئی نظر آئے نہ چلتی ہوئی نظر آئے، نوکری چلتی ہوئی نظر آئے نہ چلتی ہوئی نظر آئے، بچتی ہوئی نظر آئے برباد ہوتی ہوئی نظر آئے، اس سے کیا بحث ہے کہ مسلمان کو اس سے بحث ہے کہ مؤذن نے اذان دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف فرما ہوتے اور ہم سے بات چیت کرنے میں مشغول ہوتے، جیسے گھریلو زندگی کے اندر میاں بیوی آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں، گھروں کے معاملات ہوا کرتے ہیں، گھر کی بات چیت ہوا کرتی ہے، گھر کے کام کاج میں ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ اذان کی آواز سنتے تو آپ اٹھ جاتے کألم یعرفنا، ایسا جیسے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کوئی ہے۔ اذان کی آواز پر، مؤذن کی اذان پر، اللہ کے منادی پر، اللہ کی پکار پر آپ اس طرح تشریف لے جاتے گویا کہ آپ ہمیں پہچانتے نہیں، کہ ہماری کبھی شناخت ہو، ہمیں کبھی جانتے بھی ہوں، ہم سے کبھی ملاقات بھی ہو، ایسے ہو جاتے تھے آپ، جب تک کہ آپ عبادت سے فارغ نہ ہو جاتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشغول ہوتے اپنے بیوی بچوں میں تو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہی ہوتے تھے۔ یہ تھوڑی تھا کہ دنیا کی مشغولی یا بیوی بچوں کے ساتھ مشغولی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے غافل کر دیا، متوجہ نہیں ہوتے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو یہ آتا ہے کہ یذکر اللہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل حین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت میں۔ مفسرین صالحین فرماتے ہیں، محدثین، علی کل حین کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے احوال کو شامل ہے، سارے اوقات کو شامل ہے، حتیٰ کہ نیند کو بھی شامل ہے۔ نیند میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غافل نہیں ہوتے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضور نے خود فرمایا کہ ان عینایا تنامان، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سویا کرتا۔ دل حضور کا ہمیشہ بیدار رہتا تھا، تو نیند میں بھی آپ اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، یذکر اللہ علی کل حین۔ لیکن اس امت کے سامنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں، ان احکامات کا احترام ظاہر کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ باوجود اس استغراق کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ رہنے کے، اذان جب ہوتی تو کألم یعرفنا، ایسے ہو جاتے جیسے آپ ہمیں جانتے ہیں۔ اللہ کے حکم پر ایسے بھاگنے والا مزاج آ جائے ہمارے اندر، اللہ کی طرف لبیک کہنے والا مزاج آ جائے۔ اللہ کا حکم آیا، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ حج کے لیے یہ آدمی لبیک نہیں کہتا، لبیک تو آدمی ہر چیز کے لیے کہتا ہے، ہر حکم پر لبیک کہنا ہے۔ لبیک کے مطلب میں حاضر ہوں، جو آپ نے فرمایا اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ حج کا حکم خاص ہے اور خاص طور پر ندا دی گئی تھی، اس کے لیے تلبیہ بھی خاص ہے۔ اور سارے احکام میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ شانوں کا حکم آیا اور ہمارے اندر لبیک بنا گیا۔ یہ مزاج کب پیدا ہوتا ہے میرے دوستوں؟ محنت کرنے سے اور اپنا ایمان بنانے سے اور دنیا سے اور دنیا کے تعلقات سے اپنے دل کو ہٹانے سے یہ مزاج بنتا ہے۔ دنیا سے چھوڑنے کو کوئی نہیں کہتا، لیکن دنیا کی محبت چھوڑنے کو سب کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ دنیا سے نہ لگے، کیونکہ دل لگنے کے بعد پھر آدمی اللہ سے نہیں جڑ سکتا۔ دنیا میں رہ کر آدمی کے اللہ سے جڑنے کی شکل یہی ہے کہ دنیا سے دل لگا ہوا نہ ہو۔
آپ بولیں گے کہ آدمی دنیا میں بھی ہو، دنیا سے دل نہ لگا ہوا، ایسے کیسے ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے اور یہ مطلوب ہے اور یہ فرض ہے اور اب سب پر ضروری ہے۔ اور جب آدمی کا دل دنیا میں لگا ہوا نہیں ہوگا تو پھر اللہ کے حکموں پر ہمارا خود یعنی آگے بڑھنا، اس کو لے لینا بہت آسان ہو جائے گا۔ آج اسی کی تو دعوت ہے، یہ اسی کی محنت ہے، اسی کے لیے کہنا سننا ہے اور اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب ہے کہ ہم اپنے دین پر محنت کر کے دینی مزاج اپنا بنائیں، اس دینی مزاج میں یہ بات پیدا کرے کہ دنیا سے دل سرد ہو جائے اور اس کی محبت دل سے نکل جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوتا ہے میرے دوستوں کہ قرآن کریم میں دنیا کو متاع کہا گیا ہے۔ ان هذه الحیات دنیا متاع، یہ دنیا تو متاع ہے۔ متاع ایسی چیز کو کہتے ہیں عربی میں کہ اگر اس کی شان ہم کو معلوم ہو جائے تو ہمیں دنیا کے تعلقات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ متاع جو ہے اس کپڑے کو کہتے ہیں عربی میں جس سے چولہے کے پاس آدمی برتنوں کو پکڑا کرتا ہے۔ چولہے کے پاس برتن پکڑنے کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو عربی میں متاع کہتے ہیں۔ آج کل چمٹے آ گئے، آج کل دستانے آ گئے روئی کے گدے کے جیسے ہو رہے وہ پہن لے رہے ہیں آپ، چلو ٹھیک ہے، ترقی یافتہ متاع صحیح ہے۔ پہلے ایک چندی ہوا کرتی تھی کالی کی، اب یہ ترقی یافتہ متاع ہو گیا تو ہے تو ابھی بھی وہ متاع ہی۔ اس کی عجیب و غریب نوعیت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے بغیر کام بھی نہیں چل سکتا آپ کا، اور یہ اتنی عظیم بھی نہیں ہوتی ہے کہ اس سے آپ محبت کرتے ہو، نہ وہ محبت کی چیز ہے نہ چھوڑنے کی چیز ہے، ایسی عجیب و غریب چیز ہے وہ۔ اب بولیں گے کہ بھائی چندی کی کیا حیثیت ہے، جب پشت پھٹ گیا اور جوتے پوچھنے کے بھی قابل نہیں رہا، چولہے کے پاس آ گیا تو وہ چندی بن گئی کالی کی، چلو سیدھا آپ لے کے آگے۔ اب آپ بولیں گے اس کی حیثیت کیا ہے؟ جب اس کی حیثیت نہیں ہے تو اس کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ویسے ہی پکڑ لیتا ہوں بھگونا بول کے، اگر آپ پکڑ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہاتھ جل جائے گا۔ ایسی بے حیثیت والی چیز بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے اپنا کام دے سکیں، ہاتھ جل جائے گا آپ کا۔ اور ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ کالی کی چندی کے واسطے نوکری چھوڑ دے رہے ہیں، ایسا ہوتا کیا؟ اس کے واسطے ایمان خراب کر دے رہے ہیں، ایسا ہوتا کیا؟ شادی میں نہیں جا رہے ہیں، ایسا ہوتا؟ دعوت میں نہیں جا رہے ہیں کہ بھائی آج میرے کو کالی کی چندی دھونے کا ہے، ایسا ہوتا کیا؟ وہ اس کی شان ایسی ہے کہ آپ اس کی وجہ سے اپنا کوئی کام ڈسٹرب نہیں کر سکتے، اس سے محبت نہیں ہوتی آپ کو، بالکل ضرورت ہے اس کی، محبت اس سے نہیں ہوتی۔ دنیا کے تعلقات کی نوعیت اللہ کے یہاں یہ ہے کہ تم ایسی رکھو کہ ان کی ضرورت تو تم کو ہے لیکن عظمت تمہارے دل میں اس کی نہیں ہونا۔ جیسے برتن پکڑے جانے والے کپڑے کی عظمت کوئی آپ کے دل میں نہیں ہوتی، ضرورت اپنی جگہ پر ہے۔ جب عظمت نہیں ہوتی تو محبت جو ہوتی ہے وہ بے اعتبار عظمت کی ہوتی ہے، تو محبت بھی نہیں ہوتی اس سے۔ جب محبت نہیں ہوتی تو اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ جا بیٹھے دوستوں کے بیچ میں وہ دستانے کا ذکر کرتے بیٹھتے کیا؟ ارے بھائی کیا ہمارے پاس چولہے کے بعد ایسی چندی ہے، بولے یہ کلر کی ہے وہ کلر کی ہے، ایسا بولتے کیا؟ جب محبت نہیں ہوتی تو اس کے تذکرے بھی نہیں ہوتے۔ جب محبت نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ اس پر آدمی کا کوئی کام ڈپینڈ نہیں ہوتا۔ جب محبت نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے آدمی کا کوئی کام اٹکتا اور خراب نہیں ہوتا۔ دنیاوی تعلقات کی نوعیت یہ ہے، مال کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، جاب کا مسئلہ، کھانے پینے کا مسئلہ، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں، مگر یہ محبت کی چیز نہیں ہے۔ یہ محبت کس سے ہونا ہے؟ محبت اللہ سے کرو، اللہ کے رسول سے کرو، محبت اللہ کے دین سے کرو، محبت اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے سے کرو۔ اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے، ایک جذبہ ہونا چاہیے آدمی میں، کچھ ہو جائے اللہ کا دین پھیل جائے، کھانا ملے نہ ملے لیکن یہ اطلاع مل جائے کہ تو آدمی مسلمان ہو گئے، 4 آدمی مسلمان ہو گئے، پیٹ بھرتا ہوا محسوس ہو جائے آدمی۔ اللہ کے دین کے دنیا میں پھیلنے سے محبت ہونا اور اللہ کے دین کے دنیا میں پھیلنے کی محنت سے محبت ہونا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آپ فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے والدین اور تمہارے بھائی اور تمہاری اولاد اور تمہارا قبیلہ اور تمہارے مال جس کو تم نے جمع کر لیا ہے، ایک ہوتا ہے آدمی کو آس ہوتی ہے مال کی، اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی کما چکا ہے مال، جو کما چکا ہے اس سے پوچھو آپ کہ اس کا دماغ اس میں کتنا الجھا ہوا ہوتا ہے۔ جو مال آدمی کما چکا ہے اموال ایک طرف تم ہوا، اور وہ کاروبار جس میں خسارہ ہونے کا تم کو اندیشہ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تم ہر طرح کی اس میں محنت کرتے ہو تاکہ خسارہ نہ ہو، وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اور تمہارے مکانات پسندیدہ جو تمہارے پسند کے ہیں، ایک
یہ ہے کہ زبردستی کے کسی مکان میں، اور ایک خدا نے 4 پیسے دے دیے تو آدمی اپنی مرضی سے مکان بنایا ہوا ہے. تو آپ تمہاری مرضی والے مکانات، تمہارے کاروبار اور تمہارا جمع کردہ پیسہ اور تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے خاندان والے، تمہارے ماں باپ، اگر تم کو یہ زیادہ محبوب ہو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین کی محنت سے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو پھر اللہ پاک کے عذاب کا انتظار کرو. دنیا میں ایسے آدمی کو اللہ نہیں چاہتا. اللہ کے پاس یہ گناہ ہے. ہم یہی سمجھ پاپ اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ شراب پی لے آدمی، ہم پاپ اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ چوری کر لے آدمی، ہم پاپ اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے آدمی، ہم پاپی اسی کو سمجھ رہے ہیں جو سود خوار ہے، ہم پاپی اسی کو سمجھ رہے ہیں جو جناب رشوت خور ہے. اور کوئی اسی کو پاپی سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی محنت کی محبت زیادہ ہے یا ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے. کوئی اس کو پاپ نہیں سمجھ رہا. اور قرآن اعلان کر رہا ہے، کیا اعلان کر رہا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اسلوب کلام یہ ہے کہ ایسا کرنا فسق ہے، ان تین سے محبت زیادہ نہیں کرنا، ان سے زیادہ محبت کرنا یہ فسق ہے. اس جملے کا یورپ ہے، اس کا پیچھے سے یہ تعلق ہے اس کا. یہاں بولنے کا سیلس وہی بنتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو اگر ان تینوں کی محبت پر وہ محبتیں غالب ہو جائیں گے تو یہ فسق کی بات ہے. جیسے اللہ نے حج کا حکم بیان فرمایا، اور حکم بیان فرمانے کے بعد یہ فرمایا کہ جو آدمی حج کی استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے، اور جو آدمی کفر کرے اللہ پاک سارے عالم والوں سے غنی ہے. کیا مطلب؟ جو آدمی حج کی فرضیت کا انکار کرتے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو کافر ہو جاتا ہے. یہ جو آدمی حج فرض ہونے کے باوجود حج کو نہیں جاتا اور مر جاتا ہے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا. جملے کا مطلب وہ بنتا ہے وہاں پہ جو جوڑ بیٹھتا ہے جملے کا وہ اسی نوعیت کا ہوتا ہے. اب تعالیٰ جانو اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیتے ہیں کہ بھائی تمہارا دل کا رخ کدھر ہے، تمہاری چاہتیں کدھر ہے، تم میرے لیے کتنا مرتے ہو، تم میرے لیے کتنے قربان ہوتے ہو. میرے پاس کسی چیز کے خزانے نہیں ہیں، لامحدود خزانے ہیں، رحمتوں کے خزانے ہیں، نعمتوں کے خزانے ہیں، خزانے ہی خزانے ہیں، کوئی چیز کسی چیز کی لمٹ نہیں ہے. اور میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. اللہ نے جتنے خزانے بنائے ہیں اپنی نعمتوں کے، جو خزانے اللہ پاک کے پاس ہیں، وہ جو مخلوق ہو چکے اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں، ایک طاقت وہ ہے، ایک چیز وہ ہے جو اللہ نے پیدا کر دی ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ نے پیدا نہیں کی، اللہ کی ذات میں جب ارادہ کرے جب پیدا کر دیں. وہ دونوں سے اللہ کو کیا کام ہے بتاؤ مجھے؟ اللہ نے کھاتے، اللہ نے آپ کو نہ اللہ تعالیٰ کھاتے وہ کھانے سے سبحان، نہ اللہ پیتے وہ پینے سے سبحان، نہ اللہ کو مکان چاہیے وہ مکان سے سبحان. تو بری ہے قید زمان سے، تو بری ہے قید مکان سے. نہ اللہ پاک کو مکان چاہیے، نہ اللہ زمانے سے متعلق، نہ اللہ مکان سے متعلق ہے. تو یہ جنت کے حور و قصور کس کے واسطے ہیں؟ فرشتوں کے لیے. فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہوتی ہے حور. نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورتیں ہیں، ان کو مرد عورت سے ان کو جن سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ جانتے نہیں. اب تعالیٰ شاہ نے یہ خزانے بنائے ہمارے لیے، لیکن یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اندھیر نگر یہ ہر ایک کو دے دیں گے، نہیں، اس کا ایک نظام ہے پورا. اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو لوگ اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر ڈھالیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو دے گی اور ان کی پوری طرح فرمانبرداری کرے گی، اس کے لیے میں اپنے رحمت کے خزانے کھول دوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری نعمت کے خزانوں سے ان کا تعلق پیدا کر دوں گا. باغات ہیں اس کی کوئی حد نہیں، محلات ہیں اس کی کوئی حد نہیں، نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، اور میوے ہر قسم کے ہیں. اور ہر قسم کے میووں کی شان یہ ہے کہ کبھی کسی پر خزاں نہیں آئے، کبھی کسی پر خزاں نہیں آتا. اور قطوف و دانیہ یہ ہے کہ جس میوے کو آپ چاہیں گے آپ کے وہ چیز قریب ہو جائے گی، آپ کو اس کے قریب ہونے کی ضرورت نہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے معارف القرآن میں ایک جگہ عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی ترتیب میں ایک فرق یہ ہے، بہت سے فرق ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا میں آدمی کو منہ ہونا پڑتا ہے، چیزیں منہ نہیں ہوتی، منتقل نہیں ہوتی چیزیں. کوئی چیز آپ کو چاہیے آپ کو جا کے لینا پڑتا ہے. پھل آپ کو چاہیے آپ جائیے لے کے آئیے پھل، غلہ آپ کو چاہیے آپ جائیے غلہ لے کے آئیے، کپڑا آپ کو چاہیے آپ جائیے کپڑا لے کر آئیے. ایون آپ گھر میں اپنے لا چکے ہیں، کوئی چیز فریج میں رکھے ہوئے ہیں، چولہے کے بعد رکھے ہوئے ہیں، آپ کو چاہیے تو وہ خود تو آنے سے رہی، آپ کو جا کے کھولنا پڑے گا، آپ کو جا کے لانا پڑے گا. جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں چیزیں منہ ہوں گی، آدمی کو منہ ہونے کی ضرورت نہیں. ہر چیز کی یہی شان ہے، ہر چیز کی یہی شان ہے.
मुबारका में इसकी सराहत है। परिंदा उड़ रहा होगा, आदमी को ख्वाहिश होगी कि ये परिंदा मैं खाऊं और ये भुना हुआ हो तो मैं खाऊं, इससे लज्जत हासिल करूं, वो आपके सामने भुना हुआ होने की हालत में आ जाएगा, आपको शिकार करने जाना नहीं पड़ेगा और आपने खा लिया और फिर वो जिंदा होकर उड़ जाएगा, क्योंकि उसको मौत थोड़ी है वहां से, तो सिर्फ आपके खाने के वास्ते तो वो बन गया था, उसके बाद में फिर उस फल पे उड़ जाएगा। फल आदमी खाना चाहेगा, फल आदमी के बिल्कुल करीब कर दिया जाएगा, जो खुश है उसके इतने करीब आएंगे कि वो खुद दे देगा, और जैसे आदमी फल तोड़ेगा तो दूसरा फल उसकी जगह लग जाएगा, दूसरा तोड़ेगा तो तीसरा लग जाएगा, तीसरा तोड़ेगा तो चौथा लग जाएगा। यार दुनिया में बाद मरतबा ऐसी जड़ी बूटियां देखने में आई, एक फूल तोड़ा दूसरा लग गया, दूसरा तोड़ा। एक किताब मैंने पढ़ी थी चंद दिन पहले एक बुजुर्ग की, उन्होंने अपने हालात लिखे, उसमें उन्होंने एक जड़ी बूटी का तज़किरा किया कि साहब हिमालय के पहाड़ों में ये जड़ी बूटी नजर आई थी, फिर उसके बाद तो बहुत लोगों ने ट्राई किया मगर मिली नहीं। अजीब किस्सा उन्होंने लिखा है और उन्होंने अपना जाती मुशाहिदा लिखा है, तो खालिद गुमान यही है कि फर्जी नहीं है, सही है। उन्होंने लिखा कि हमारा एक आदमी इस्तिंजा के लिए गया हुआ था, तो वहां जड़ी बूटी जो उसने देखी तो बैठे बैठे उसने एक फूल तोड़ा उसका, तो दूसरा वहां लग गया, उसको तोड़ा तो तीसरा वहां लग गया। ये सोचा कि ये तो कोई अजीब किस्म का दरख्त लग रहा है, तो वो पूरे फूल तोड़ के, उसकी जड़ तोड़ के, उसकी काड़ियां तोड़ के, पत्ते तोड़ के पूरे खा गया। अब जब आया अपने पास में वापस आया तो उसको बुखार आ गया और उसका पूरा जिस्म फूल गया। सब लोग परेशान हो गए कि ऐसा क्या रिएक्शन हो गया, इससे नहीं मालूम मर जाएगा, एकदम फूल गया, लाल हो गया। और उससे पूछे कैसा दिख रहा तेरे को, बोले तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है, अंदर से मैं अच्छा हूं बोल रहा, कोई बीमारी भी नहीं है बोल रहा। हद ये हुई कि अंग्रेज यानी लश्कर में थे, अंग्रेज ऑफिसर के साथ में थे, हिमालय बहुत जमाने पहले की पुरानी किताब है, तो उसमें उन्होंने लिखा कि साहब हम अपने ऑफिसर के पास उसको ले गए, उस आदमी को हकीम को बुलाया गया, हकीम ने पूछा क्या है तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या है, उसने कहा मेरी तबीयत तो ठीक है। खुदा की करनी हुई कि जब सुबह हुई तो उसके ऊपर का पूरा खोल उतर गया और पूरा जिस्म अंदर से निखर के नौजवान बच्चे के जैसा हो गया, एकदम 16 साल के बच्चे के जैसा हो गया। अब तो सारी फौज की फौज जो है ना वो हिमालय के पहाड़ों में भाग गई। अब जिसको जो सफेद फूल नजर आया खा जा रही। एक साहब के दांत गिर गए इस बात से कि वो जहरीली पूड़ी खा लिए थे भाई, एक साहब को कुछ हो गया, किसी को रिएक्शन हो गया, ददोड़े आ गए। बस हिरित ऐसी होती है ना आदमी को कि भाई पता नहीं ये चीज कहां से मिल गई थी इसको। दुनिया के अंदर भी ऐसा होता है जब, मगर आखिरत का मामला यह है कि बगैर किसी रिएक्शन के सबके साथ ये मामला है। अब ताला शाहरुख ने ये शान बनाई है उसकी कि एक फल आदमी खाएगा दूसरा उसकी जगह लग जाएगा, दूसरा खाएगा तीसरा उसकी जगह लग जाएगा। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल इस्तिस्का अदा फरमा रहे थे, बारिश की नमाज अदा, सलातुल कुसूफ अदा फरमा रहे थे, सूरज गिरन की नमाज अदा फरमा रहे थे। नमाज के दौरान आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए, फिर उसके बाद में आप पीछे हट गए। नमाज से फरागत पर सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज नमाज में आपने एक ऐसा अमल फरमाया है जो हमेशा आप नहीं करते, यानी रेगुलर हालत में नहीं देखा जाता। तो आपने फरमाया मुझे क्या देखा तुमने? तो अर्ज किया सहाबा ने कि आप नमाज पढ़ते पढ़ते एक कदम आगे बढ़ गए थे, फिर आप पीछे हट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो अल्लाह ताला शाह ने जन्नत मेरे सामने फरमा दी थी। मैंने जन्नत के बाग देखे, बागों में अंगूर का बाग देखा, अंगूर के बाग में अंगूर का खोशा देखा। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया, मेरी तबीयत ये चाहिए कि एक खोशा तोड़ के तुमको दे दूं ताकि तुम उसमें से खा लो, इसलिए मैं आगे बढ़ गया था। और फिर मैंने मसलियत नहीं समझी कि जो चीज गैब की है वो चीज मुशाहिदे में आना ठीक नहीं है, जो चीज गैब में है वो गैबी में होना चाहिए, अल्लाह ताला के इंतजाम का तकाजा है वो। तो उसके एतबार से फिर मैंने नहीं तोड़ा। उसके बाद आपने इरशाद ये फरमाया कि अगर मैं वो खोशा तोड़ लेता तो क़यामत तक तुम उसमें से खाते, यानी उसके अंगूर के तोड़ने के बाद अंगूर खत्म न होता, दूसरा वहां लग जाता, दूसरा तोड़ने के बाद तीसरा वहां लग जाता, पूरी उम्मत खाती रहती है, खोशा जैसा का वैसा रहता। ये सरकार की खबर है, किसी और की होती तो हम कोई बात बना देते। तो आपने फरमाया है जन्नत की ये शान है। ये सारी नेमतें मेरे दोस्तों अल्लाह पाक ने किसके लिए बनाई है? मेरे और आपके लिए बनाई है, मगर होना कोई लेने वाला। अल्लाह पाक ने इनको लेने का एक तरीका मुकर्रर फरमा दिया, एक रास्ता मुकर्रर फरमाया कि दुनिया में चीजें बनाई और देखने का तज्जिया करने की सलाहियत अता फरमाई कि देखो ये चीजें ऐसी होती हैं, नेमतें ऐसी होती हैं, मुसीबतें ऐसी होती हैं, खाने पीने की चीजें ऐसी होती हैं, फल फ्रूट ऐसे होते हैं, बहुत दिया मुतशाबिहा। कल जन्नत में जब लोगों को जन्नत के फल दिए जाएंगे तो बिल्कुल मुशाबे किस्म के दिए जाएंगे। मुशाबे के मतलब में मुफस्सिर ने फरमाया, एक तो मतलब यह है कि दुनिया के फलों के वो मुशाबे होंगे, सेब की तरह होगा, केला केले की तरह होगा, अमरूद अमरूद की तरह होगा, अंगूर अंगूर की तरह होगा। टेस्ट में मुशाबे नहीं होंगे, शक्ल में मुशाबे होंगे। और एक मतलब उसका यह दिया गया है कि जन्नत के फल आपस में लगेंगे, एक दूसरे के मुशाबे हैं, हालांकि एक ही फल होगा लेकिन दोनों के टेस्ट अलग होंगे। एक ही
अंगूर ये आदमी खाएगा तो ये नहीं कि जैसे हमारे पास आप 1000 अंगूर खाओ तो एक ही मजा आएगा, वहां पे हर अंगूर दूसरे अंगूर से मजे में मुख्तलिफ है, हर अनार दूसरे अनार से मजे में मुख्तलिफ है, हर सेब दूसरे सेब से मजे में मुख्तलिफ है, हर खजूर दूसरे खजूर से मजे में मुख्तलिफ है। ये भी तफसीर की है उलमा ने इस आयत की, मौसूलिया मुतशाबिहा की। तो ये सारी नेमतें अल्लाह पाक ने हम सब के लिए रखी। किनके लिए? ईमान वालों के लिए, जो दुनिया के अंदर ईमान और अमाल सालिहा इख्तियार करेंगे और अल्लाह वाली जिंदगी इख्तियार करेंगे, अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाएंगे, दुनिया से अपनी मोहब्बत कम करेंगे और दुनिया से अपना जी नहीं लगाएंगे और दुनिया में रहते हुए दीन के तकाज़ों को नहीं भूलेंगे। हक़ तआला शानहू ने उनके लिए ये नेमतें बनाई हैं, वरना अल्लाह को कोई काम नहीं मेरे दोस्त, अल्लाह के फरिश्तों को कोई काम नहीं, इससे कोई फरिश्ता जन्नत में कोई काम का नहीं, उस जन्नत से फायदा उठाने के काम की चीज नहीं होती। अल्लाह ने उनको बनाया नहीं इस अंदाज से कि वो जन्नत से फायदा उठाए। इसी वजह से जहन्नम के ऊपर कौन मुकर्रर है? फरिश्ते मुकर्रर हैं। अलैहा 17 है जहन्नम के जो मुकर्रर जिम्मेदार है वो भी 19 है, वो भी फरिश्ते हैं। वमा जअलना अस्हाबन नारी इल्ला मलाइका, हमने जहन्नम का जिम्मेदार फरिश्तों को बनाया हुआ है। वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतन लिल्लज़ीना कफरू, उनकी तादाद खास हमने 19 बनाई है काफिरों के आजमाइश के वास्ते। ईमान वाले यकीन करते हैं हमारी बात पर, काफिर उसमें शक करते हैं। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ी क्योंकि उसके ऊपर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं, तो अबू जहल का जो गैंग था वो भी 19 का था। वो कहने लगा कि 19 ही है ना, अपन 19 निमट लेंगे। बोले 19 के 19 से मुकाबला हाथापाई करके उठा के पटक देंगे, जहन्नम को बायकाट दरवाजा लगा के बंद कर देंगे, उसका जन्नत खोल देंगे अपन। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर सूरह इक़रा का दूसरा हिस्सा नाज़िल फरमा दिया, आखिर का जो हिस्सा है ना, कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अर्रा वस्तग़ना इन्ना इला रब्बिका रुजआ अरायता अल्लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला अरायता इन काना अलल हुदा व अमरा बित्तक़वा अरायता इन कज़्ज़बा व तवल्ला कल्ला लइन लम यंतही, अगर ये बात नहीं आएगा अपनी बेहुदा बातों से, लनफ़अहम बिन्नासिया, तो हम उसकी पेशानी पकड़ के खींच लेंगे। नासियतिन काज़िबा, वो पेशानी जो झूठी है, जो हमारे सामने झुकने के बजाय बुतों के सामने झुकती है, उस झूठी पेशानी को पकड़ के खींच लूंगा। समझ क्या रहा हूं? खातिया, जो कसूरवार पेशानी है, खताकार पेशानी है। ये तो बना दिया, ये चैलेंज करता है कि मैं जहन्नम के फरिश्तों से मुकाबला कर लूंगा, ठीक है ले आए। अल्लाह ने कहा चलो हो जाए, बाद में होगा, बाद में जो कुछ भी फाइटिंग होंगी वह अभी हो जाए। हल ये तो बना दिया, बुला ले तुम अपने शुरका को, अपने ज्ञान को, सनद ज़बानिया, हम भी फरिश्तों को ले आते हैं। अभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अबू जहल अपने ग्रुप को लेकर आ जाता, अल्लाह ताला ज़बानिया फरिश्तों को ले आते सामने, और 19 फरिश्तों से 19 को मुकाबला करते। एक फरिश्ता जो है अपने पर के किनारे पे जमीन को पलट देता पूरी। इस्राफील अलैहिस्सलाम भूखे तो पूरा यूनिवर्सल उड़ जाएगा यहाँ से वहां, खाली जमीन नहीं और जमीन के पहाड़ और बर्फ नहीं बल्कि पूरा आलम ही उड़ जाएगा, पूरी कायनात बरम हो जाएगी खाली फूंक पर। जिस फरिश्ते में अल्लाह ने ये ताकत बनाई है वो फरिश्तों से ये मुकाबला करेंगे, ये ज्ञान मिलके ज़बानिया। अगर उसको इतना ही ज्यादा हरम है अपनी बात पर और गर्रा है तो ठीक है, फले दो ना दिया, वो अपने शुरका को और अपने मजलिस वालों को बुला ले, ज़बानिया, हम भी ज़बानिया छोड़ते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते जहन्नम में रखे इंतजार के वास्ते, उनको जहन्नम से नुकसान नहीं होता। मैं याद कर रहा था कि जन्नत से उनको फायदा नहीं होता, जहन्नम से उनको नुकसान नहीं होता। तो जहन्नम ना फरिश्तों के लिए ना जन्नत फरिश्तों के लिए, वो तो हम लोगों के लिए ही है। जन्नत है या जहन्नम है, ये खासी अपनी फितरत में, न नूरी है ना नारी है, अपना काम करो। नारी बनना है तो उसके एक काम का रास्ता है, नूरी बनना है तो उसके एक काम का रास्ता है। और वो मेरे दोस्तों ये है कि हम दीन की मेहनत करने वाले हो जाएं और दीन की मेहनत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाए, दीन के तकाजे ले, दीन के लिए वक्त लगाने की आदत हो। कुछ न कुछ वक्त हमारी जिंदगी में दीन के लिए लगे, हर मुसलमान के जिम्मे है और हर मुसलमान को ये जज्बा होना चाहिए। और कुछ न कुछ माल हमारा लगता रहे अल्लाह के नाम पर, ये हर मुसलमान का जज्बा होना चाहिए। और आखिरी जज्बा ये हो कि मेरी जान और मेरा माल अल्लाह के लिए लग जाए। उलमा ने लिखा है कि जिस मुसलमान को शहादत की तमन्ना न हो, ये ईमान वाला है, वो अल्लाह तआला का वली होता है। और एक विलायत खासा होती है जिसको बुजुर्गान दीन कहते हैं और ये अल्लाह कहते हैं। ये वो मुबारक रास्ता है कि जो आदमी वसूलों के साथ अपनी जान और माल को अल्लाह के रास्ते में लगाएगा, अल्लाह पाक उसको विलायत खासा अता फरमाएंगे। और विलायत खासा जन्नत के दर्जात को दिलाने वाली चीज, कमाल कुर्ब हासिल दिलाने वाली चीज है। अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी अपने पहले में जो मिला करती है वो विलायत खासा में मिला करती है। कामिल ईमानदारी, कामिल ईमान, सच्चा यकीन, पुख्ता यकीन, मकाम सिद्क़ जिसको कहते हैं, वो विलायत खासा के अमाल में से है। वो चीज हम में से हर एक जिस रास्ते पे चल रहा है, इसको जितने माशाअल्लाह दावत के साथ यहाँ नसीब फरमाए, पुराने हो के नए हो, हम सब विलायत खासा के रास्ते पे हैं। अल्लाह से खास ताल्लुक पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि एक होता आम ईमान,
अल्लाह ने अपने फजल से हमें दे दिया, और एक होता है ईमान का कमाल, उसी का नाम विलायत खासा है, वो हमें हासिल करना है। वो कब हासिल होगा किसको, कुछ नहीं कहा जा सकता है, किसको कब हासिल होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। कितने मरतबा 4 महीने लगाने के बाद होगा नहीं कहा जा सकता है, कितने मरतबा चिल्ले देने के बाद होगा नहीं कहा जा सकता है, कितने साल अल्लाह पाक मुजाहिदा करा के वो मकाम देंगे नहीं कहा जा सकता है। जिंदगी भर मेहनत करने के बाद अगर मरने से पहले अल्लाह पाक अपना कुर्ब खास अता फरमा के निस्बत खास मिल गई तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। इसीलिए मेरे दोस्तों ये तरगीब दी जाती है कि इस्तिकामत के साथ अपना वक्त लगाते रहना है। जिनका साल का चिल्ला नहीं लगा लगाते रहना है पाबंद, जिनके 4 महीने नहीं लगे उनको लगा नहीं है, और जिनके 4 महीने लग गए और तकाजा 4 महीनों का आया तो उसके लिए भी तैयार होना है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमने 4 महीने लगा लिया तो बुजुर्ग हो गए, ऐसा होता है क्या? कोई अपने को बुजुर्ग बोल सकता है क्या? और फिर ये क्या हय्युल मनवानी, जिंदा का कोई भरोसा नहीं होता, आज बुजुर्ग है कल बुजुर्ग हो जाता। आज देखने में ऐसा मालूम होता है कि इससे बड़ा मुत्तकी कोई नहीं है, कल ऐसा मालूम हो जाएगा कि इससे बड़ा फाजिर फासिक कोई नहीं है। कुछ नहीं बोल सकते आदमी का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीजें बंदे के लिए लिख दी हैं, जब वो 4 महीने का होता है फरगरब हुक्म पड़े, तुम्हारा परवरदिगार फारिग हो जाता है 4 बातों से। एक तो यह है कि जैसे बच्चा 4 महीने का होता है माँ के पेट में और उसके बाद रूह उसमें डाली जाती है, अल्लाह ताला से फरिश्ता इजाजत देता है, अल्लाह ताला फरमा देते हैं कि लिख दो इस पर, इसकी पेशानी पे लिख दो। और क्या लिख दिया जाता है? ये लिख दो कि इसकी उम्र कितनी होगी। अब 1 सेकंड आगे होता ना उसमें पीछे होता। हत्ता कि अगर अवारिस की वजह से आदमी की मौत हो जाती है, शूटिंग की वजह से, मर्डर होने की वजह से, फसाद की वजह से, कोई हंगाम हो जाने की वजह से, जवानी में, शादी से पहले, शादी के बाद, तो दुनिया ये समझती है कि आदमी वक्त से पहले मरा, लेकिन वो चीज पहले से उसके लिए तय है, पहले से वैसे ही तय था उसके लिए, उतना ही टाइम उसके लिए तय था। उसकी उम्र लिख दी जाती है, उसका रिस्क लिख दिया जाता है कि ये क्या रिस्क इस्तेमाल करने वाला है, कितना इस्तेमाल करने वाला है, कितनी कोशिश कर ले वही उसको मिलेगा, कोशिश न करे वही उसको मिलेगा, कम करे वही मिलेगा, ज्यादा करे वही मिलेगा। अब ये अल्लाह पाक की तरतीब है कि उसके साथ वो भी लिख देते हैं कि इसकी रोटी इसको कैसे मिलेगी, ज्यादा मेहनत करा के देना है कि कम मेहनत करा के देना है, ये अल्लाह तबारक व तआला का निजाम वो भी तय कर दिया जाता है उसके बाद। और उसके बाद में उसका अमल लिख दिया जाता है कि अमल क्या करने वाला है, नमाज़ें पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, रोजे रखेगा नहीं रखेगा, दिन की मेहनत करेगा नहीं करेगा, ये सब लिख दिया जाता है। और उसके बाद से वसईदुन अम शक़िय्युन, ये लिख दिया जाता है कि अंजाम के एतबार से ये बदबख्त है या नेकबख्त है, ये अलग लिखा जाता है। उलमा ने फरमाया कि ये अलग इसलिए लिखा जाता है कि आदमी का अमल अलग होता है बाद मर्तबा और आदमी का अंजाम अलग होता है बाद मर्तबा। क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है कि एक मरतबा एक आदमी 50 साल तक शिर्क और कुफ्र में मुब्तला होता है, 50 साल के बाद उसको ईमान की तौफीक हो गई, अब वो ईमान वाला बन गया, अब वो अल्लाह वाला बन गया, अब वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो अमल अलग लिखा हुआ है, उसका शहीद होना अलग लिखा हुआ है कि 50 साल तक तो कुफ्र और शिर्क में रहा, फिर ईमान ले आया, फिर उसके बाद में ईमान पर मौत आ गई, अल्लाह पाक ने उसको जन्नती बना दिया। तो अंजाम के एतबार से तो वो शहीद है, अमल के एतबार से 50 साल उसके शिर्क और कुफ्र के हैं और 15 साल मजीद 65 के अंदर फर्जी तौर पर 15 साल उसके नमाज रोजे के हैं, अमल अलग हो गया, उसकी शहादत सखावत अलग हो गई। ऐसे एक आदमी 50 साल तक 60 साल तक नेक अमल करता है और उसको वाले इन किताब उसका शकी और शहीद होना जो लिखा गया था वो उस पर गालिब आ जाता है, वो अचानक बुराई की तरफ चल पड़ता है और उसी पर उसकी मौत आ जाती है। तो 50 साल तक तो उसकी नमाज रोजे लिखे हुए, फिर उसके बाद में जिसको फजूल लिखा हुआ है उसी पर उसकी मौत आ गई, जहन्नम में रसीद हो गया। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए कोई आदमी मुतमईन नहीं हो सकता मेरे दोस्त। अल्लाह से बेखौफ होना और मुतमईन हो जाना ये कौम फासिक का काम है, और मायूस होना ये कौम काफिर का काम है। मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह की रहमत से, ये भी हराम है, और बेखौफ नहीं होना, मुतमईन नहीं हो जाना कि नहीं मेरे को नहीं पकड़ेंगे सारी दुनिया को पकड़ेंगे। एक मरतबा ऐसे आजाब का तज़किरा हो रहा था, ये सजाएं हैं, ये अमाल पर ये सजा है, ये अमाल पर ये सजा है। एक साहब कहने लगे मौलाना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो पूरी बख्शी बख्शाई है, आप उसको कहां डरा रहे हैं? डराने की थोड़ी है वो पूरी। अरे भाई अगर वो डराने की नहीं है तो फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों डराया है? अगर वो डराने की नहीं है तो अमाल पर ये वईदें क्यों है? अगर वो डराने की नहीं है तो अमाल के आदमी अपने अमाल से जहन्नम में जाने का तज़किरा क्यों मिलता है? अगर डराने की चीज नहीं है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम में पहुंचकर निकालेंगे कैसे जहन्नमियों को? अगर सारे बख्शे जाएंगे तो सारे बख्शे जाने का मतलब अंजाम के एतबार से है कि अपनी सजा भुगतने के बाद जिसके पास ईमान होगा वो बख्शा जाएगा। ये मतलब नहीं है कि मुसलमानों को सजा नहीं होगी, और जब सजा होगी तो वो थोड़ी होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता कितनी होगी। बहुत लंबा लंबा टाइम है मेरे दोस्तों आखिरत का अमाल के एतबार से, नेकियों के एतबार से भी और बुराइयों का सजाओं के एतबार से भी। ये तो एक छोटे छोटे अमल पर बड़ी बड़ी सजा,
اور نیت کا بڑا دخل ہے. اسی وجہ سے تبلیغ والے نیت کرنے ہوتے ہیں کہ بھائی نیت تو کرو, دین کی محنت ارادے تو کرو, نام لکھاؤ. کیوں کرتے ہیں؟ نیت ایسی چیز ہے میرے دوستو, ایک آدمی 60 سال تک مومن ہے, ہمیشہ کے لیے جنت ہے اس کو. علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 60 سال تک ایمان والا یہ نیت رکھا ہوا ہے کہ اگر 60 کروڑ سال بھی میں زندہ رہوں گا تو مسلمان رہوں گا. اس کی نیت ہمیشہ ایمان پر رہنے کی ہے, اس کے بدلے میں اس کے لیے ہمیشہ جنت ہے. اور اگر ایک اور کافر جو ہے وہ بھی برابر 60-70 سال میں مر جاتا ہے اور اس کی سزا ہمیشہ جہنم ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ کافر کے دل میں یہ نہیں ہے کہ میں 65 سال تک تو کافر رہوں گا, بعد میں مسلمان ہو جاؤں گا. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا کفر پہ رہوں گا. مطلب ہمیشہ اس کے کافر رہنے کی نیت ہے, اس لیے ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. اس کے بعد عمر تو پائی 60 سال کی لیکن ہمیشہ کی جہنم ہے. عمر تو پائی ایک ایمان والے نے 60 سال کی لیکن ہمیشہ کے لیے جنت ہے. نیت اتنی بڑی چیز ہے, اس لیے اپنی نیت میں بڑی سے بڑی ہونا چاہیے کہ میں ساری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا کام کروں گا. ٹھیک ہے نا, یہ نیت بنائے ہم. اور مسلمان نیت ہی نہیں, حالانکہ اس میں کوئی خرچہ نہیں, فی الحال اس میں کوئی فیس بھرنا نہیں پڑتا, کوئی فارم فل اپ کرنا نہیں پڑتا, کوئی فارم خریدنا نہیں پڑتا, کوئی رکنیت اختیار نہیں کرنی پڑتی, کوئی محنت کرنا نہیں پڑتا, کوئی ٹائم لگانا نہیں. ارے بندے خدا کے ہم کو نیت کرنا ہے کہ ہم دنیا کے اندر دین کا کام کریں گے اور اللہ کے دین کی محنت کریں گے اور اللہ کے دین کی محبت سے, دین کی محنت سے محبت کریں گے جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا ہے. یہ بھی آج ہم کرنے کو تیار نہیں ہے. میرے دوست بھائیو, یہ ہماری غلطی ہے. اس غلطی سے توبہ ضروری ہے اور اس کی شکل یہ ہے کہ ہم نیت کریں, اپنے جذبات بنائیں, اپنی نیت بنائیں. اور وہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے پاس ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. اور خدا کا دین دنیا میں عام ہو جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتیں دنیا میں عام ہو جائیں اور حضور کے خلاف میں جو طریقہ اور کلچر اور تہذیب ہے وہ مٹ جائے پوری دنیا سے اور باطل پورا برخاست ہو جائے اور ساری دنیا میں اسلام لہلا جائے. یہ ہر مسلمان کا جذبہ ہونا ضروری ہے. اور جب جذبہ ہوگا تو اس کو اپنی طاقت کے بقدر اس میں حصہ لینا ضروری ہے, اس میں محنت کرنا ضروری ہے. اسی لیے اس امت مسلمہ کی ذمہ داری دعوت کے کام کی ہے کہ بھائی خود سے اللہ کی بندگی کرو, نمازوں کے وقت میں نماز پڑھو, روزوں کے وقت میں روزے رکھو, زکات کے وقت میں زکات ادا کرو, حج فرض ہو جائے تو حج ادا کرو, ماں باپ کا ادب و احترام کرو اور ماں باپ کی فرما برداری کرو, اپنے بیوی بچوں کو پالو اور ان کو حلال روزی کھلاؤ, ان کے لیے محنت کرو. ان کے لیے پیسہ کماؤ گے تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ہے. اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے اور اس پر بہت زیادہ ثواب آدمی کو ملے گا. ان کی بہترین تربیت کرو, اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, صلہ رحمی کرو, قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچاؤ, حسد مت رکھو, کینہ مت رکھو, دلوں کے اندر غیر مت رکھو, کسی کے ساتھ میں کینہ کپٹ مت رکھو. یہ سارے کام کرنا ہے. اخلاق اپنے درست کرو, لوگوں کا حق مت مارو, معاملات اپنے صاف کرو. ہمیں اپنی زندگی کرنی ہے, زندگی گزارنے کا اسٹائل ہے میرے دوست. اپنی مرضی سے مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا. اب دنیا سجن المومن, دنیا ایمان والے کے لیے جیل خانہ ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات ہے کہ دنیا ایمان والے کے لیے جیل خانہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنے خاص تشریف فرمایا کرتے تھے. اس کی سنا, میں نے دیکھا بھی ہے ان کی کتاب کے اندر. فرمایا کہ دنیا ایمان والے کے لیے جیل خانے کا مطلب یہ ہے کہ جیل خانے میں قیدی کیا کرتا ہے؟ جو کھلا دیے وہ کھاتا, یا اپنی مرضی سے جو بولے وہ کھاتا, جو پہنا دیے وہ پہنتا. دیکھیے جیل قیدیوں کا لباس مقرر رہتا ہے, یونیفارم رہتا ہے قیدیوں کا, دور سے معلوم ہو جانا انہوں نے فلاں صاحب پر سے. جو پہنا دیے وہ پہن لینا, جو کھلا دیے وہ کھا لینا, جہاں رکھ دیے وہاں رکھنا. 85 نمبر روم میں رکھے تو یہ بول سکتے نہیں میرے کو یہ پسند نہیں ہے, اس میں ہوا نہیں آ رہی, میں 60 میں رہتا ہوں, ایسا بول سکتے ہیں. جہاں رکھ دیے, جیسا رکھ دیے ویسا رہتا, جیسا کھلا دیے ویسا کھاتا, جیسا پہنا دیے ویسا پہنتا. اور چوتھی چیز جیلر کی اتباع کرنا. جو جیل کا آفیسر ہے, جو جیل کا ذمہ دار ہے, اس کی اتباع کرنا پڑتا. اب دنیا سجن المومن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھانے میں, پہننے میں, رہنے میں اور اپنے آزاد اطوار میں دوسرے کے پابند ہیں. آزاد نہیں ہے ہم کہ بھائی میری مرضی ہے, میں نے کمایا ہے, میں ایسے کپڑے پسند کرتا ہوں. ارے بھائی تم کون ہوتے پسند کرنے والے ایسے کپڑے ویسے کپڑے؟ نہیں, کپڑوں کا ایک اسٹائل ہے, آپ کو پابند ہونا پڑے گا اپنے کپڑوں میں. میں جو بولے وہ کھاتا ہوں. کیسا کھاتے آپ جو بولے وہ؟ آدمی ہے, جانور ہے, جانور جو بولے وہ کھاتا ہے, آپ تو نہیں کھا سکتے. مومن ہے کافر جو بولے وہ کھا سکتا ہے, مومن تو نہیں کھا سکتے. کھانے میں ہم پابند ہیں. یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. الحلال بین والحرام بین.
وبینہما مشتبہات وما بینہما مشتبہات، حلال کھلا ہوا ہے، حرام کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں کہ جس میں کبھی یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید حلال ہے، کبھی یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید حرام ہے، طبیعت کو تسلی نہیں ہوتی حلال ہے کہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شبہات سے اپنے کو بچائے گا وہی اپنے دین کو بچا سکتا ہے۔ من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ، جو آدمی شبہات سے بچ گیا اسی نے اپنے دین کو بچا لیا، اور جو شبہات سے اپنے کو نہیں بچایا وہ اپنے دین کو نہیں بچا سکتا۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہم جو چاہے وہ کھا سکتے ہیں، جو چاہے وہ دعوت اٹینڈ کر سکتے ہیں، نہیں، آپ کو پوچھنا پڑے گا علماء سے، کیونکہ ہمارے رشتے داروں میں دعوت ہے ایسی ایسی ہے، جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، مذہبی لین کی ہو کہ غیر مذہبی لین کی ہو، عالم سے پوچھو پہلے، آپ اپنے علماء سے معلوم کرو۔ کمانے کے اندر بھی یہی ہے، خرچ کے اندر بھی یہی ہے۔ اب دنیا سجن المؤمن، دنیا ایمان والے کے لیے جیل خانہ ہے، اور اس میں کیا ہے، پہننے میں ہم پابند ہیں، کھانے میں ہم پابند ہیں، رہنے میں ہم پابند ہیں، اور اپنے عادات اور اطوار میں ہم کسی کے پابند ہیں، ہم کسی کے غلام ہیں، ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی تھوڑی سی چیز اپنے اوپر اس کو لاگو کر لیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے دوستوں کامیاب ہو جائے گا۔ اور بحیثیت امتی ہونے کی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس نظام کو چالو کرنا، پوری دنیا میں یہ بات چلانا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، انسانوں کو کنوینس کرنا، اور ان کو آمادہ کرنا اس پر، ان کو لانا اس بات کی طرف، ان کو سمجھانا اللہ کی بڑائی، اور ان کو سمجھانا نبی کی رسالت، اللہ تعالیٰ تحیت و تسلیم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیا ہے، پیغمبری کیا ہے، یہ سمجھانا۔ ایک ایک ایکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انسانوں کے لیے، عمل کے لیے ہے، اور اس کے انسان پابند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو اپنائیں، اپنی مرضی کو چھوڑ دیں، فنا ہو جانا اپنی ذات سے، اپنی رائے کو فنا کر دینا، اپنی خواہش کو فنا۔ ہمارا امتحان اسی میں ہے کہ تمہاری اپنی خواہش کو تم اللہ کے رسول کی خواہش کے مقابلے میں فنا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ ایک ایمان والے کی یہی آزمائش ہے۔ انسان کو جو آزمایا جا رہا ہے وہ کس بات میں آزمایا جا رہا، ارادہ دے کے آزمایا جا رہا، خواہش دے کے آزمایا جا رہا، نفسانیت دے کے آزمایا جا رہا، طبیعت کے اندر جذبات دے کے آزمایا جا رہا ہے کہ تم ان کی مخالفت کر کے اگر ہمارے رسول کی پیروی کر لو گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ تم ہمیشہ کے لیے ہماری رحمت کے خزانوں سے جوڑ دیے جاؤ۔ اگر اپنی چلانے والا مزاج لاؤ گے تو جنت میں نہیں رکھیں گے، اگر اپنی چلانے والا مزاج لاؤ گے تو جنت میں نہیں رکھیں گے، کیونکہ اس وقت میں پھر جنت کیا ہو جائے گی، ایسے چارچے کو بھی اگر جنت میں چھوڑ دیے جہنم بنا دیتے ہو۔ اپنی چلانے والے چارچے بھی اگر جنت میں چلے گئے پوری جنت کو برباد کر دیتے۔ تو دنیا میں جنت میں جن لوگوں کو پہنچایا جائے گا وہ چننے کی جگہ ہے کہ کون اپنے ارادے کو فنا کرنے کا فنائیت سیکھتے ہیں، اپنی مرضی کو فنا کرنا سیکھتے ہیں، نبی کی غلامی پر کون پوری طرح آمادہ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو جنت میں رکھا جائے گا، کیونکہ جنت فریڈم ہے، جو آپ چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ اب اگر خراب چاہنے والا انسان وہاں پہنچ جائے گا گڑبڑ کر دیں گے اپنا۔ اسی لیے کون ہے جو اپنی مرضی کو فنا کرنے والا ہو، وہ سیکھ رہا ہے اس دنیا کے اندر۔ اسی لیے جماعتوں میں امیر کی اطاعت سکھائی جاتی ہے کہ بھائی اپنے علاوہ کسی دوسرے کی مان کے چلنا سیکھ لو، جو امیر کی اطاعت کرے گا وہ رسول کی اطاعت کرے گا، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت ہو گیا، جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ تو ہو گئی بات کہ وہ اپنے لیے چلانا چاہ رہا، وہ کسی اور کی چلانے کے قابل ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو جنت دے دی جائے گی، دخل الجنہ، جنت دے دی جائے گی اس آدمی کو۔ اس لیے میرے دوستوں اپنی ذات سے اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق کرنا ہے، ایک ایک بات میں ہمارے ایمانیات صحیح ہو جائیں، ہمارے عقیدے صحیح ہو جائیں، تعلق ہمارا صحیح ہو جائے اللہ کے ساتھ، توکل صحیح ہو جائے، توحید صحیح ہو جائے، اخلاص صحیح ہو جائے، رضا بالقضاء صحیح ہو جائے، صبر و شکر صحیح ہو جائے، تسلیم و تفویض صحیح ہو جائے۔ یہ اللہ پاک کے حقوق ہیں ہمارے ذمے، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ صفات ہونا اپنی ذات سے۔ ہم کو اللہ کے راستے میں نکل کر یہ سیکھنا ہے، 4 مہینے لگے تو بھی سیکھنا ہے نکل کے، 4 سال لگے تو بھی لگا کے سیکھنا ہے، 40 سال لگے تو بھی لگا کے سیکھنا ہے، اور پوری عمر لگ جائے تو بھی لگا کے سیکھنا ہے، کیونکہ ہم یہی سیکھنے کے لیے دنیا میں۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمارے بڑے کہ کنٹینیو کرتے رہو اس کام کو، تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ تم 10 سال سے چل لیتے رہے تو اب تم کو ضرورت نہیں ہے، تم 3 مرتبہ 3 چلے دے چکے ہیں تو اب تم کو ضرورت نہیں، یہ ولایت خاصہ کا معاملہ ہے۔ یہ معلوم نہیں کب کس کو کتنا کام اللہ پاک لگا کے پھر اپنا بنائیں گے۔ وہ کسی کو تھوڑی بات میں اپنا بنا لیتے ہیں، وہ کسی سے زیادہ گھسا پٹا کے اپنا بناتے ہیں۔ ایک مرید ایک بزرگ کے پاس جا کے رہنے لگے، تھوڑے دن بہت دن تک رہ گئے، اس کے بعد دیکھا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا، ان کے پاس معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی خاص بزرگ نہیں ہے، یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ کوئی بزرگ نہیں ہے، پہلے تربیت کا نظام اللہ نے بزرگوں کے ساتھ ویسا کر رکھا تھا، ہر زمانے میں اللہ پاک تھوڑا سا ایک نظام اپنا چلاتے رہتے ہیں، بزرگان دین کی تربیت سے خاص نظام چل رہا تھا۔ وہ پہنچا ایک بزرگ کے پاس اپنی تربیت کے واسطے، اپنی نفسانیت ختم کرنے کے واسطے، وہاں جا کے دیکھا تو کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وہ بزرگ صاحب کشف تھے، ان کو کشف ہو گیا کہ یہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے، اللہ نے ایک صفت دی ہے کشف کی،
کرامت کے طور پر ایک چیز نصیب ہو جاتی ہے، وہ ان کو حاصل ہو گئی تھی۔ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ مرید میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے، ایک مرتبہ بالٹی میں پانی بھروا دیا، دروازے پہ کھڑے ہو گئے، جو کافر جاتا تھا سامنے سے اس سے ایک گلاس پانی پھینکتے تھے، انہیں کلمہ پڑھ دیتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باقی ختم ہو گئی، جتنے گلاس کافروں پہ ڈالے اس سے کافر مسلمان ہو گئے۔ وہ مرید کھڑا ہوا تھا، انہیں بولا او یہ تو بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، جس پہ پانی ڈال دی انہیں مسلمان ہو جا رہا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ پانی ڈال دیا تو انہیں مسلمان ہو جاتا، لیکن تیرے کو تو گھساؤں گا، بولے تیری خواہش ختم ہونے کے لیے، نفسانیت ختم ہونے کے لیے تیرے کو تو گھسانا تو ہے۔ بولے اللہ پاک کس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے اللہ اور بندے کو معلوم ہے۔ وہ جتنا ہمارا نفس موٹا ہوا ہے، کیسی بری عادتیں ہماری پڑی ہوئی ہیں، کتنا شیطان ہمارے اوپر غالب ہے، اور اپنے اندر خلوتوں میں جلوتوں میں ہم کیا کر رہے ہیں، کسی کو پتا ہے کہ ہم اندر کیا کرتے ہیں؟ اسی کو پتا ہے جس کے ہم بندے ہیں، اسی کو پتا ہے جس کے ہم بندے ہیں، اسی کو پتا ہے جس سے ہم اپنا تعلق صحیح کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ میرے سے تعلق صحیح کرنا بھی چاہتا ہے اور میرا اس کے ساتھ میں یہ معاملہ ہے، وہ میرے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، یہ معاملہ ہے اس کا۔ اس وجہ سے ان کا معاملہ ہر بندے کے ساتھ میں جدا ہے۔ کبھی کسی کو 3 دن میں ایسی بات دے دیتے ہیں کہ کسی کو 3 سال میں بھی نہیں ملتے، کبھی کسی کو 40 دن میں ایسی بات دے دیتے ہیں کہ 4 مہینے میں بھی نہیں ملتے، کبھی کسی کو 4 مہینے میں ایسی بات دے دیتے ہیں کہ 4 مہینے 4 مرتبہ لگانے کے بعد بھی وہ چیز نہیں ملتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے ایک نظام دیا ہوا ہے۔ ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ ہمیں ہر ساتھی وہ اللہ کے راستے میں برابر پابندی کے ساتھ وقت لگاتا رہے اور قربانی دیتا رہے، قربانی بڑھاتا رہے، اپنی قربانی بڑھاتا رہے۔ اور میرے دوستو بھائیوں، آدمی دین میں کتنا آ رہے ہیں اور دین کی طرف کتنے متوجہ ہیں، حج پہ پوری چیز سامنے آ جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں اتفاق کی بات، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جنت البقیع میں جانے لگا، اتفاق سے وہاں 7 سال دامن برکات عمر ان کے ساتھ 5 ساتھی جو ہیں وہ بھی جنت البقیع میں داخل ہوئے، تو ہم ہر دم چلنے کے بعد پیچھے لگے ساتھ میں، دیکھیں تو حضرت جاتے ہوئے فاتحہ پڑھتے تو واپسی میں پھر کچھ بات فرمانے لگے۔ اس میں یہی بات فرمانے لگے کہ جب سے دعوت کی محنت ختم ہو گئی اس وقت سے نظام ہی حج کا بدل گیا، مطلب یہ کہ حاجیوں کے اندر سے روح نکل گئی۔ حاجی آتا تھا، اللہ کا تعلق لیتا تھا، دعائیں قبول ہونے کی صلاحیت اپنے اندر کرا لیتا تھا اور پورے ملک کے اندر نمائندہ بن کے جاتا تھا، پورے ملک کا نمائندہ، اور ساری دنیا کے اندر ہدایت عام ہوتی تھی۔ جن راستوں سے حاجی جاتے تھے وہ پورے راستے میں مسلمان ہیں، جن راستوں سے حاجی آتے تھے پہلے وہ پورے راستے میں مسلمان ہیں۔ ایسا محمد مرزا پالنپوری رحمۃ اللہ ایک مرتبہ بتانے لگے کہ جن جن راستوں سے حاجی حج کو پیدل جایا کرتے تھے وہ پورے کے پورے علاقے مسلم ہیں، یہاں سے وہاں تک۔ یہ حال ہوتا تھا پہلے، کیوں؟ اس واسطے کہ لوگوں کا رخ اللہ کی طرف تھا اور لوگ اللہ کی طرف جا کے اللہ ہی کے پاس جاتے تھے۔ اور آج تو حال یہ ہو گیا کہ بطواف کعبہ رفتم وہ حرم رحم ندادن، یہ بیرون در سے کر دی کہ درون خانہ آئی۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں حرم میں پہنچا طواف کعبہ کے واسطے تو حرم نے کہا کہ اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر آپ کیا کریں جو آپ اندر آنا چاہ رہے ہیں۔ آج کل تو ایسا حال ہو گیا ہے، یعنی آدمی حج کو جاتا ہے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ سوچنے پر تیار نہیں ہے کہ میں آیا ہوں مزاج ابراہیمی میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے، اور مزاج ابراہیمی میں یہ ہے کہ میں اور میری بیوی اور میرے بچے اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہیں۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جینا ہے کہ مرنا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے تعلقات والے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ آپ ہو گیا میدان کے اندر لا کے ڈال دیا تو وہاں رہ گئے اور بیوی بھی رہ گئی، بچہ بھی رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے صرف اتنا پوچھا کہ اللہ ہمارا کبھی آزا، اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ یعنی کہ ہاں اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے۔ فرمایا ادھر نہیں بیان اللہ، آپ تشریف لے جائیے، اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ چلے جائیے، یہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے جاؤں گا یہ تو مر جائیں گے، نہیں، ان کو جانے کو کہا وہ چلے گئے، ان کو ٹھہرنے کو کہا یہ ٹھہر گئے۔ بچہ بڑا ہو گیا اسی حالت میں، اللہ پاک نے پال دیا، بچہ بڑا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام خبر لینے کے لیے آئے اور میں اس کو ذبح کر دوں۔ ایسے لوگ تھے، کیا ابراہیمی مزاج کیا ہے میرے دوستوں؟ ذبح کر دو تو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ کو دیکھو، حضرت ہاجرہ تو پیغمبر نہیں تھی نا، پر کیا ایمان تھا بندی خدا سے، کیا ایمان والی خاتون تھی وہ۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ باضابطہ انہوں نے بچے کو نہلایا اور کپڑے پہنائے اور چھری تیز کی اور چھری کپڑے میں لپیٹ کے شوہر کے حوالے کیا، اس کو لے جاؤ اور مینا کے پتھروں میں ذبح کر دو اللہ کے نام۔ کیا جذبہ تھا میرے، اپنے خودکشی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا یہ مشکل کام ہے، لیکن کر دیا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ہر بات میں اللہ پاک کا حکم، اللہ کی بات چل جائے، اللہ کا حکم ٹوٹے نہ پائے۔ آج ہمارے اندر بھی یہ مزاج آ جانا ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب ہے میرے دوستو۔ اللہ کے راستے میں ہم جائیں اور 4 مہینے کے لیے جائیں، 40 دن کے لیے جائیں، اپنا وقت لگائیں،
مسجد والے ماحول میں رہیں، سنتوں کی اتباع کریں اور ایمانیات کا تذکرہ کریں، آخرت کے تذکرے ہوں، جنت و جہنم کے تذکرے ہوں، قبر والی زندگی آنکھوں کے سامنے ہو، اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایسا بنایا جائے کہ نمازوں کے وقت برابر نماز ہو جائے، روزوں کے وقت روزے برابر ہو جائے، کمائیوں کے وقت میں حلال کمائی کا نقشہ سامنے ہو، معاملات میں ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، معاملات ہمارے سیدھے ہوں، اخلاق ہمارے درست ہوں، اخلاص ہمارے اندر ہو، لوگوں کے ساتھ سلوک ہمارا صحیح ہو، محض اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو اور ہماری جان و مال سے ساری دنیا میں اسلام پھیلے، یہ ہمارا مزاج بن چکا ہو۔ صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ میں دیکھنے سے یہ بنیادی صفات ملتی ہیں اور ساری اسلامی صفات اسی کے اثرات میں گرتی رہتی ہیں کہ جس میں یہ بنیادی صفات ہوں گی تو اسلامی صفات اس کے اندر ہوں گی، اور جس میں یہ بنیادی صفات نہیں ہوں گی اسلامی صفات اس سے اتنی ہی دور ہوتی چلی جائیں گی مزید۔ اور ہماری یہ ذمہ داری بنائی گئی کہ اپنی ذات سے پوری طرح خدا کی فرما برداری اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سیکھنے کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اس کے لیے وقت لگاؤ۔ اگر تم سمجھ چکے ہو پوری طرح تو بھی، اور اگر نہیں سمجھ چکے ہو تو بھی۔ حضرت صحابہ کرام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، یہ تھوڑی کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے نکلتے تھے یا وہ اپنا ایمان بنا لینے کے لیے نکلتے تھے، نہیں، ان کی تبلیغ کے لیے تھی، ان کی دعوت کے لیے تھی، وہ تو تربیت پا چکے تھے، ان کا ایمان کامل تھا، ان کی یہ محنت اور ان کی یہ تبلیغ ایمان بنانے کے لیے تھوڑی، وہ ان کا ایمان کامل تھا۔ ہم اس کے محتاج ہیں کہ ہمارا ایمان چونکہ ناقص ہے تو ہماری تبلیغ میں ہماری ذات سامنے ہے ہمارے لیے۔ ان کے لیے تو یہ تھا کہ کونو مثلنا، وہ لوگوں کے پاس جاتے، گھروں کے پاس کہتے کہ تم ہماری طرح ہو جاؤ، یعنی ہم اللہ کے شکر سے اللہ نے ہمیں بنا دیا، ہم نبی کے سچے پیرو بن گئے، ہم نبی کی مخالفت نہیں کرتے، کونو مثلنا وہ کہا کرتے تھے، لیکن ہم تو اس کنڈیشن میں نہیں ہیں، ہم کو اللہ کے راستے میں نکل کر دین سیکھنا ہے، اپنا ایمان بنانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ کی بڑائی سمجھانا اور ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اور یہ میرے دوستوں ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، امیر کی، غریب کی، جاہل کی، عالم کی، شہری کی، بدوی کی، پڑھے لکھے کی، بے پڑھے لکھے کی، جوان کی، بوڑھے کی، صحت مند کی، بیمار کی، ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اللہ کے دین کی محنت کرنے والا بنے اور اللہ کے اس پیغام کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ طریقے کو ساری دنیا کے اندر عام کرنے کی اس میں فکر ہو، اور اس کے لیے اس کی بساط میں جتنی کوشش ہے وہ کوشش اس کے لیے کر ڈالے۔ اس کے لیے علماء نے ترتیب ہمارے سامنے رکھی ہے، ہم امت ہی ایسی ہیں، آخری نبی کی ہم امت ہیں، آخری امت ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ایک خاص مقام بنایا ہے، اللہ پاک نے ہمارا ایک خاص مقام بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز ہمیں دیا ہے دین کی محنت کا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پچھلی امتیں دین کی محنت کرتی تھیں اپنے نبی کے بعد میں، لیکن وہ جب چھوڑ دیتی تھی دین کی محنت تو پھر نبی آ جاتے تھے، اگر وہ دین کی محنت چھوڑ دیتی پچھلی امتیں تو نبی آ جاتے تھے، کیونکہ خاتم النبیین ابھی آئے نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو اب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور دین کی محنت کو اس امت کی ذمہ داری میں دے گئے۔ اب یہ امت اگر دین کی محنت کرے گی تو دین پھیلے گا، ہدایت پھیلے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالاسباب کے طور پر بنایا ہے ایسا۔ اللہ قادر ہے کہ امت محنت نہ کرے تب بھی دین پھیلائے، لیکن اللہ نے عادت یہ بنائی ہے کہ جب یہ امت دین کی محنت کرتی ہے تو دین پھیلتا ہے، جب یہ نہیں کرتی ہے تو دین نہیں پھیلتا ہے۔ اب اللہ نے ایک ایسی ترتیب رکھی ہے کہ اگر یہ امت دین کی محنت نہیں کرے گی تو بھی کوئی نبی نہیں آئے گا، سمجھ رہے؟ پہلے اگر امت دین کی محنت نہیں کرتی تو نبی آ جاتے تھے، دوسرے نبی آ جاتے تھے۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر یہ امت دین کی محنت نہیں کرے گی، سستی کرے گی، دنیا میں پھنس جائے گی، اپنے کمانے دمانے میں لگ جائے گی، بیوی بچوں میں لگ جائے گی، دنیاوی لذتوں میں لگ جائے گی، خواہشات میں پڑ جائے گی، تو بھی کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ آپ خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیت یہ بنائی ہے کہ اگر یہ امت دین کی محنت نہیں کرے گی تو اس کو اتنا پیٹا جائے گا، اتنا مارا جائے گا کہ جب تک یہ دین کی محنت پہ نہیں آئے گی نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ فرق ہے اس امت سے اور پچھلی امت سے۔ پچھلی امت دین کی محنت چھوڑتی تو نبی آ جاتی، یہ امت دین کی محنت چھوڑے گی تو نبی نہیں آئیں گے، لیکن اتنا جھوٹے مارے جائیں گے کہ دین کی محنت پر آ جائے، یہ ضابطہ ہے۔ آپ بولیں گے کہ یہ کہاں سے کہا جا رہا ہے؟ یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، تم اللہ رب العزت کی طرف سے مدد پر رہو گے، تائید پر رہو گے جب تک دو نشے تمہارے اندر نہ آ جائیں، سکرۃ الجہل و سکرۃ حب الدنیا، جہالت کا نشہ اور دنیا کی محبت کا نشہ۔ انتم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ، تم وہ امت ہوں گے کہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرو گے، لوگوں کو برائیوں سے روکو گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے۔ لیکن فإذا ظہرت فیکم سکرۃ الجہل، جب جہالت کا نشہ تم میں عام ہو جائے گا،
वसकरतु हुब्बि दुनिया, और दुनिया की मोहब्बत का नशा तुम में आम हो जाएगा। फला तअमुरुना बिल मारूफ वला तनहौना अनिल मुनकर वला तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, ना अमर बिल मारूफ करोगे, ना नही अनिल मुनकर करोगे, ना अल्लाह के रास्ते में जिहाद करोगे। और जब अल्लाह पाक तुम पर दुश्मनों को मुसल्लत कर देगा और तुमको दुनियावी अजाबों में मुब्तला करेगा, और उस वक्त तक दुश्मन का तसल्लुत तुम्हारे सरों पे से नहीं हटाएगा जब तक कि तुम अपनी असली हालत पर वापस ना आ जाओ। हत्ता तरजिओ वला यंज़िअन्नकुम हत्ता तरजिओ, तुम में से हटाएगा नहीं अपने इस अजाब को जब तक कि तुम वापस ना हो। ऐसी एक हदीस नहीं है, ऐसी दर्जनों हदीस है जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निशानदेही फरमा दी कि इस उम्मत पर दीन की मेहनत का करना कितना जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो चूंकि ये दुनिया दारुल अस्बाब है, हिदायत फैलना रुक जाएगी, और हिदायत फैलना रुकने की जिम्मेदार ये उम्मत होगी जो इस्लाम की जिम्मेदार है। इस सूरत में ये उम्मत सजा की मुस्तहिक होगी, दुश्मन भी इस पर मुसल्लत किया जाएगा, आफत समावी के अंदर भी ये मुब्तला होगी, आफत अर्जी के अंदर भी ये मुब्तला होगी, आपस के सरफुटबल में भी ये मुब्तला होगी। मुख्तलिफ शक्लों से अल्लाह तबारक व तआला इसको दुनिया में भी पकड़ेंगे, और आखिरत में खत्म नहीं हुआ सर, आखिरत की सजा खत्म नहीं होगी दुनिया की पकड़ पर खाली, उसका मामला फिर अलग होगा फिर। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह के अजाब से डरना है, अल्लाह की पकड़ से डरना है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम दीन की मेहनत में भी हिस्सा लेने वाले बने। ठीक है, हमको कारोबार भी करना है, हमको नौकरी भी करना है, हमको धंधा भी करना है, हमको बीवी बच्चे भी पालने हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत सरकार की उम्मती होने के, बहैसियत अल्लाह के बंदे होने के, और आखिरी नबी की आखिरी उम्मत होने के, कि हमको पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन की बात को चलाना है। चाहे हम कितने गरीब हैं, अल्लाह ने एक तरतीब दे दी है। कोई हैसियत हमारी नहीं है, फिर भी अल्लाह ने शक्ल बनाई है। कोई काबिलियत नहीं है हमारे पास, फिर भी शक्ल बनाई है। जुबान हमको नहीं आती, फिर भी अल्लाह ने शक्ल बना दी है। ऐसी इज्तिमाइयत वाला रंग दीन की मेहनत का अल्लाह ने दिया कि हर कोई इसमें जैन हो जाए, सबसे आसान और सब जगह मुयस्सर। इनकी मेहनत अल्लाह ने ये जो दावत के नाम से इस वक्त में चला दी है, इसकी दो खुसूसियतें हैं। आसान तरीन हर कोई आदमी लग जाए, गूंगे कर रहे हैं, इससे आगे क्या गूंगे जिनको जुबान ही नहीं आती, बात ही नहीं कर सकते, वो जमातों में जा रहे हैं और गूंगों की जमातें निकाल रहे हैं। अब तो कोई बोल ही नहीं सकता मेरे को बयान करने नहीं आता, बोल बयान करने का मसला ही नहीं है, कुछ गूंगा कर रहा है जाके। भाई जब गूंगा फिल्म की स्टोरी सुना सकता है, जब गूंगा कहानियां सुनाता है, जब गूंगा पूरे किस्से सुनाता है, जब गूंगा शादी करता है, करता नहीं करता, गूंगा शादी नहीं करता, शादी करा तो बीवी को कबूल नहीं करता, तो बगैर कुछ बोले कि कबूल करता है, कुछ बोलता ही है, खरीदता है गूंगा, बेचता है गूंगा। तो जब गूंगा कर सकता है तो मेरे दोस्तों हम भी कर सकते हैं। गरीब कर सकता है, अमीर कर सकता है, काबिल कर सकता है, गैर काबिल कर सकता है। अल्लाह ने इज्तिमाइयत दे दी। इस इज्तिमाइयत में यह बात है कि तुम दीन की मेहनत करो, और आलमी पैमाने पर अल्लाह ने एक ऐसा सर्कल बनाया मेरे दोस्तों कि अगर आदमी चले फिरे सफर करे तो ही अंदाजा कर सकता है कि इस मुबारक काम की बरकत क्या है और इस मुबारक काम के असरात क्या है। इतना सिंपल काम देखने में, इतना सादा काम हर कोई कर सकता है। तरतीब मशहूर है, सब तरीका मालूम है। अमेरिका में जाओ यही तरीका, रशिया में जाओ यही, चाइना में जाओ यही, इंडोनेशिया में जाओ यही, थाईलैंड में जाओ यही, हांगकांग में जाओ यही, अरब में जाओ, अजम में जाओ, किसी मुल्क में जाओ आपको गश्त की तरतीब, इज्तिमा की तरतीब, बयान की तरतीब सेम मिलेंगी, हत्ता की जुबान भी वही मिलेंगी। उर्दू जुबान इतनी पॉपुलर हो गई, इसकी वजह से मैं बोल नहीं सकता आपको, सारे लोग उर्दू उर्दू पुकार रहे हैं। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यही चल रही है, हर जगह अल्लाह ने चला दी। इसमें दावत की जुबान पूरी दुनिया में चला करती है, ये खुसूसियत है। दावत की जुबान, दावत जहां चलेगी वहां वो जुबान भी चलेगी। अल्लाह ने अपने करम से इस जुबान में चला दिया तो पूरी दुनिया में ये चीज चली हुई है। अब ताला शाहरुख ने जो इसके असरात जाहिर फरमा दिए मेरे दोस्तों, अंदाजा नहीं कर सकते। इसलिए हम मेहनत में लगे हुए हैं, अपने आप को लगाएं इसमें, और ये हमारी जिम्मेदारी है। और अल्लाह ने फजाइल क्या बताए, खूबी क्या है, नहीं करेंगे तो सजा है, और अगर करेंगे करेंगे तो मेरे दोस्तों इतना बड़ा अजर है, ऐसा बड़ा सवाब है, ऐसी नवाजिश है जिसकी कोई हद। सबसे पहले सब एक बात यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है उन लोगों को जो दिन की मेहनत करते हैं। नज़्ज़रल्लाहु इम्रान समिअ मक़ालती फवआहा वहफ़िज़हा वअद्दाहा कमा समिअहा। अल्लाह ताला तरोताजा रखे उन लोगों को, तरोताजा रखे। तरोताजा समझते ना, सरसब्ज़ शादाब फले फूले रखे। ये तबलीग वाले मोटे मोटे चुपी दिखते, समझ रहे आप। अल्लाह ताला सरसब्ज़ शादाब रखे उन लोगों को जो मेरी बात सुनते हैं, उनको महफूज रखते हैं और फिर उसको दूसरों तक मुंतकिल कर देते हैं। कैसी दुआ है, हालात बन तरोताजे के अंदर था हालात आ गए। जैसे उलमा ने लिखा है ना कि औलाद के लिए इससे बेहतर दुआ नहीं है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या अल्लाह हमारी औलाद को और हमारी बीवियों को हमारी आंखों की ठंडक बनाए। उलमा ने फरमाया कि इसमें सारी चीजें आ गई, क्योंकि अगर औलाद को बुखार भी आए तो माँ बाप की आंखों की ठंडक नहीं रहते। फिर वो समझ रहे, अगर वो मुफलिसी में आ जाएंगे तो कहां से ठंडक रहेंगे, परेशान होंगे तो कहां से ठंडक रहेंगे। आंखों की ठंडक बनाने में औलाद के लिए सारी राहतें गोया मांग रही है एक आदमी ने, जितने वो खुश रहेंगे उतने आंखों की ठंडक रहेंगे।
ایسے ہی میرے دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرسبزی شادابی کی دعا دی تھی کہ اللہ تر و تازہ کر دے اس کو. تو جو تر و تازہ ہوگا وہ مفروض رہے گا, جو تر و تازہ رہے گا وہ پھنسا ہوا رہے گا مصیبتوں میں, وہ تو مست قلندر رہے گا, خوش ہے جدھر دیکھو کھاتے پی کے مست, اللہ پاک کھلا بھی رہا ہے پلا بھی رہا ہے, سیاحت بھی ہو رہی ہے اور خوشیاں بھی مل رہی ہیں اور آخرت کی فکر بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. دعا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے دوستوں کون مسلمان نہیں چاہتا کہ سرکار کی دعا اس کو لگے؟ آج ہم سب پریشان ہیں, ہر ایک سے کہتے ہیں اللہ حضرت دعا کر دیجیے, مولانا دعا کر دیجیے, حضرت دعا کر دیجیے, مولانا دعا کر. ارے بھائی سرکار کی دعا لے لو. اور میں نصر اللہ عمران سمیع مقالتی, اللہ خوش رکھے اس آدمی کو, سب سے شاداب رکھے اس کو جو میرے کام کو کرتا ہے, جو تبلیغ کا کام کرے, جو دین کی بات ہوتی. اس کے اندر معلمین بھی آ گئے, اساتذہ بھی آ گئے, علم پہنچانے والے بھی آ گئے, تبلیغ دعوت کا کام کرنے والے بھی آ گئے, اور اساتذہ کرام بھی آ گئے جو مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں. کیونکہ سمیعہ سننا حضور کی بات کو محفوظ رکھنا اور پہنچانا سب کو شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ کام کو کرے گا, کیونکہ میں سبب بنا دیا ہوں دنیا میں, اور میں نے ایک عادت اپنی بنا لی ہے کہ تم محنت کرو گے تو میں ہدایت دوں گا. جو آدمی دین کی محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کو اپنی مدد کرنے والا فرماتا ہے. بتا چھوٹا لفظ ہے یہ, اللہ کی مدد کرنے کا جو اعزاز ہے یہ چھوٹا ہے. یہ میرے دوست اگر قرآن شریف میں نہ ہوتا یہ تو ہو سکتا تھا کوئی مسلمان اس کو ریپیٹ کر سکتا تھا. اور اللہ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ, اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, جیسا کہ عیسی ابن مریم نے کہا تھا حواریین سے کہ کون ہے اللہ کے لیے مدد کرنے والا. قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو حواریوں نے خاص جو ان کے صحابہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں. وہ کھڑے ہو گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کے واسطے. اللہ نے ان کی مثال دی, محمد وہ کھڑے ہو گئے تھے, اچھا تم بھی کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے, اے ایمان والے تم بھی اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ. اور ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہاری مدد پر آ جائے گا. اور اللہ جس کی مدد کرے گا اس پر کوئی غالب آ سکتا ہے؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر دوسرے غالب ہیں, اس کا مطلب اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مدد میں کھڑے ہوئے نہیں. ہم اللہ کی مدد کے بغیر مسلمان کچھ نہیں کر سکتا. اور اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ جب آئے گی جب مسلمانوں میں دین آئے گا, اور دین مسلمانوں میں جب آئے گا جب دین کی محنت مسلمانوں میں ہوگی. اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کا حل دین کی محنت میں ہے کہ اس طرح سے ان کے اندر دینداری آئے گی, دین سے وہ اللہ کے پسندیدہ بنیں گے, اللہ کی مدد کے قابل بنیں گے. اللہ کی مدد آئے گی تو ساری دنیا کے جو پرابلم ان کے ہیں وہ اللہ پاک دور پر مائے گا. اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے, کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ہمارا راستہ صرف دین کو اختیار کرنے کا ہے, اور دین آئے گا محنت سے تو دین کی محنت کرنے کا ہے. اس لیے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی محنت کرنے والوں کو یہ اعزاز دیا کہ تم اللہ کی مدد کرنے والے ہو. اور کرے ایک جملہ آپ سے, جو دین کی محنت کرتا ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا کہا گیا ہے. مطلب کتنا بڑا لفظ ہے یہ. خالی کوئی ثواب نہ ہوتا, کوئی بدلہ نہ ہوتا آخرت میں, کوئی نیکی نہ ملتی, خالی یہ اعزاز دے دیا جاتا کہ تم ان کے ساتھ کام کرنے والوں میں, ان کے خدام میں, ان کے غلاموں میں شامل کر لیے جاؤ گے. یہی بہت ہے ایک مسلمان کے پاس. وتعذروه وتوقروه, اس کے بعد کیا ہے؟ ان کی مدد کرو. ونصروه فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. فالذین آمنوا به اے بالنبی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے, وعزروه اور ان کی تعظیم کریں گے, ونصروه اور ان کی مدد کریں گے, یعنی ان کے کام میں شریک ہوں گے. جو ان کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, بے طلبوں میں کام کرنا, بے غرض ہو کے کام کرنا, اللہ کی بڑائی کو بنیاد بنا کے دلوں کے اندر سے یقین فاسد کو نکالنا اور دلوں میں اللہ کی بڑائی کو بٹھانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا. آپ نے دعوت اسی نہج پر دی ہے, اسی لیے تبلیغ کے کام کو منہاج نبوت پر کہتے ہیں. اس کے اندر جو اصل کام ہوتا ہے وہ نہج نبوی ہے, نبوی طریقہ ہے. تو یہ اس کام کو میرے دوستوں کیونکہ حضور والا کام ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد اس کو شامل فرمایا ہے. اور اسی وجہ سے جتنے لوگ آدمی کی محنت پر ہدایت پر آئیں گے سب کا اس کو ثواب دیا جائے گا. جتنے لوگ نیک کام کریں گے سب کا اس کو ثواب دیا جائے گا. دنیا میں جتنی ہدایت کی محنت ہوگی اس میں سب میں یہ شریک کر دیا جائے گا. بتاؤ کتنی بڑی بات ہے. اپنی ذات سے آدمی 60 سال کا ہے لیکن دین کی محنت کر کے وہ 60,000 سال کا بن جاتا ہے, وہ 60 لاکھ سال کا بن جاتا ہے. آدمی نے اپنی ذات سے 40-50 ہزار روپے دین کے لگائے ہوں گے لیکن انداز کچھ اس قسم کا ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اعمال کے اندر کہ اس کے 50-60 کروڑ روپے بن جاتے ہیں. کاروبار ہے اسی لیے دین کی محنت کو بزنس کہا گیا قرآن پاک میں کہ یہ کاروبار ہے, یہ بزنس ہے, جان کی بزنس ہے یہ اور مال کی بزنس. اس کا کیپٹل کیا ہے, اس کا سرمایہ کیا ہے جس سے کاروبار یہ کیا جاتا ہے.
جو آپ کے پاس مال ہے وہ یہ نہیں کہ دوسروں کا لے گے، نہ یہ کہ وہ کمانے کی بات ہے جو اللہ نے دے دیا اسی سے، اور جو آپ کے پاس وقت ہے جو آپ کے پاس صلاحیت ہے وہ لے کے اللہ کے دین کی محنت کرو، جتنی ہدایت پھیل جائے گی وہ تمہارا کاروبار ہے۔ یہ آدمی قبر میں اپنے سوتا ہوا ہوگا اور جو اعمال چل رہے ہوں گے اس کی محنت سے ان سب کا ثواب اس کی قبر میں آتا ہوا ہوگا، یعنی اپنی ذات سے عمل تو کرنا ختم ہو گیا لیکن اکاؤنٹ اس کا بھی ختم نہیں ہوا، بولو کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی ذات کی اصلاح کو سامنے رکھنا ہے، ہم اپنی ذات کی اصلاح کے لیے بھی دین کی محنت کی محتاج اور پوری دنیا میں دین کی محنت کرنے کی ذمہ داری ہماری اللہ پاک نے رکھی ہے، اس وجہ سے ہم کو اللہ کے راستے میں دور اور دیر کے لیے نکلنا ہے، تو سب انشاءاللہ تیار ہے اس کے لیے؟ لکھا اللہ پاک جزائے خیر دے، جلدی جلدی نام لکھو، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابلين واتمها علينا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، ہمارے اجتماع ہونے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو دین کا شوق پیدا فرما دیجیے، ہمارے اندر دین کا ذوق اور شوق پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ دین کی طلب ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ دین کی عظمت اور محبت ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کی محبت ہمیں نصیب فرما دیجیے، آپ کے نبی کی محبت ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے کلام کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے، آپ کے نبی کے کلام کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اپنے کرم سے ہم سب کو دین پر چلا دیجیے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، دین کی محنت ہم پر منکشف فرما دیجیے، دین کی محنت کی عظمت ہم پر کھول دیجیے، اسلام کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما دیجیے اور ہمارے اسلام کے لیے سینوں میں انشراح پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ کرم کا، رحم کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ سارے حاجیوں کے حج کو قبول فرمائیے، حج میں ہمارے اکابرین کے پہنچنے کو قبول فرمائیے، ان کی دعاؤں کو پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ حاجیوں میں جن کی دعاؤں کو آپ قبول فرماتے ہیں اپنے طرف سے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دیجیے، ہمارے اعزاء و اقارب کو معاف فرما دیجیے۔ اے مولا کرم کا، رحم کا معاملہ فرما کر بغیر حساب کتاب کے ہم کو جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب سے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو جنت الفردوس پر رحمت فرما دیجیے، جہنم سے ہم سب کو بچا دیجیے، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو بچا دیجیے۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے آپ جامع کوثر نصیب فرما دیجیے، آپ کی شفاعت اول وہلے میں نصیب فرما دیجیے، اپنے عرش کا سایہ میدان حشر میں اپنے کرم سے نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ قبروں کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنے اپنے وقتوں پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ یا اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو سعید اور نیک بخت بنائیے۔ اے اللہ بدبخت ہونے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی پوری حفاظت فرمائیے، سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اسلام اور ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ پورے مسلمانوں کو دین کی محنت کے لیے کھڑا فرما دیجیے، دین کی محنت کا ذوق اور شوق پیدا فرما دیجیے، سارے عالم میں دین کو غلبہ عطا فرما دیجیے، سارے عالم میں اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیجیے، سارے عالم میں اسلام کو غلبہ نصیب فرما دیجیے، سارے عالم میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کا رواج عام فرما دیجیے، باطل طریقوں کو یا اللہ ختم فرما دیجیے، باطل ایسوں کو برخاست فرما دیجیے، باطل اسکیموں کو فیل فرما دیجیے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی سازشیں ہیں یا اللہ دشمنوں پر ان کو پلٹ دیجیے۔ اے اللہ سازش کرنے والوں اور تدبیر کرنے والوں کو ان پر الٹ دیجیے۔ اے اللہ جن کی قسمت میں ہدایت ہے اسلامیوں کو ہدایت عطا فرما دیجیے، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ اسے زمین کو پاک صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کو آپ پکڑ لیجیے، ایسے ہی پکڑیے جیسے آپ نے قوم عاد اور قوم ثمود کو پکڑا ہے، آپ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یا اللہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیے، سارے دنیا کے مسلمانوں کو کئی مواحد پر جمع فرما دیجیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم
صحابہ سے ہے کچھ رغبت نہ ساغر یاد آتے ہیں،